بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم خطاب نہیں کرتے، نہ خدا کے خطاب کو نقل کرتے ہیں۔ جب ہم نماز میں کہتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی، ہم نبی کو خطاب نہیں کرتے، جو خدا نے عرش پہ کیا تھا اس خطاب کو نقل کرتے ہیں۔ اور جب اذان سے پہلے تو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہتا ہے تو نبی کو خطاب کرتا ہے۔ ہم خطاب نہیں کرتے، خدا کے خطاب کو نقل کرتے ہیں۔ دور سے بڑے کو خطاب کرنا اور ہوتا ہے اور بڑے کے خطاب کو نقل کرنا اور ہوتا ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کے لا، شاہد کے حضور خفا ہے منا کے لا، جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کے لا، شاہد کے حضور خفا ہے منا کے لا، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوال دیں، ابو بکر سے آئین عشق و وفا کے لا، دنیا مسلمہ پہ بہت ہی تنگ ہو گئی، فاروق اعظم کے دور کے بنقشے اٹھا کے لا، جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا، عثمان کے غزاوی شرم و حیا کے لا، مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازہ علم سے گدا جا کے لا، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دیکھے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دیکھے، خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے۔ معزز علماء کرام، میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے وجود نوجوان دوستوں اور بھائیوں، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم کے 3 لفظ تلاوت کیے ہیں۔ محمد رسول اللہ، جس کا معنی بڑا واضح ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور میں نے ان 3 الفاظ میں سے لفظ رسول پر آپ کی خدمت میں اپنی معروضات پیش کرنی۔ اگر لفظ رسول کا مفہوم صحیح معنوں میں میں سمجھا سکا یا رسول کا صحیح مطلب آپ سمجھے تو ہمارے بہت سارے نہیں بلکہ تمام عقائد اور نظریات کی اصلاح ہوگی۔ ہمارے بہت سارے احباب آیات کا ترجمہ ٹھیک کرتے ہیں
لیکن آیات کا مطلب غلط بیان کرتے ہیں۔ بہت سارے احباب احادیث کا ترجمہ ٹھیک کرتے ہیں لیکن احادیث کا مطلب غلط بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کا لقب دے کر بھیجا ہے۔ حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام جس قدر انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں آئے، اللہ رب العزت نے ان انبیاء میں سے کسی نبی اور رسول کو رسول اللہ کا لقب دے کر نہیں بھیجا۔ حالانکہ آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور بہت سارے انبیاء وہ ہیں جن کو رسول بنا کر بھیجا، لیکن اللہ نے ان کو رسول کا لقب دے کر نہیں بھیجا۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ آیت بتا رہی ہے کہ رسول ایک نہیں کئی تھے، لیکن جس قدر آپ اپنی اسلامی تاریخ کا مطالعہ فرمائیں تو آپ کو کسی نبی کے کلمے میں رسول اللہ کا اگر لقب نظر آئے گا تو صرف آپ کو اپنے نبی کے ساتھ نظر آئے گا، کسی اور نبی کے ساتھ رسول اللہ کا لفظ نہیں۔ حضرت آدم کو دیکھو تو صفی اللہ، حضرت نوح کو دیکھو تو نجی اللہ، حضرت ابراہیم کو دیکھو تو خلیل اللہ، حضرت موسیٰ کو دیکھو تو کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ کو دیکھو تو روح اللہ، اور ہمارے پیغمبر کو دیکھو تو رسول اللہ۔ یہ رسول کا لقب انہیں ملا، باقی انبیاء کو لقب کیوں نہیں ملا؟ یہ ایک مستقل بحث ہے اور میں ہلکے اشارے اس طرح ضرور کروں گا۔ اصل جو میں نے عقیدہ اہل سنت کے عنوان پہ بات کرنی ہے، میں اس کے لیے تمہید باندھ رہا ہوں تاکہ یہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھے۔ ایک ایک نظریے اور ایک ایک عقیدے پہ مفصل دلائل ایک مجلس میں ممکن نہیں، لیکن عقائد کی ہلکی سی فہرست اور عقائد کے ہمارے ماخذ، اس کو آدمی ایک چھوٹی نشست میں گنوا سکتا ہے، تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا۔ میں نے عرض کیا کہ آیت کے الفاظ میں تلاوت کیے، محمد الرسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ حضرت محمد خدا کے پیغمبر اور خدا کے رسول ہیں۔ میں بات یہ کہہ رہا تھا، کبھی لوگ ترجمہ ٹھیک کرتے ہیں اور مطلب غلط بیان کرتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے اللہ کی ذات ہر جگہ پہ موجود ہے اور ہمارے پیغمبر کی ذات مدینہ منورہ میں موجود ہے۔ اللہ کی ذات ہر جگہ پہ موجود اور اللہ کے پیغمبر کی ذات مدینہ منورہ میں موجود۔ ایک طبقہ آپ کو وہ بھی ملے گا کہ جو اللہ کی ذات کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہے، اور ایک طبقہ تمہیں وہ ملے گا جو خود پیغمبر کی ذات کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہے۔ میں اس پر بحث نہیں کر رہا اللہ کی ذات موجود ہے یا موجود نہیں، کیونکہ ہمارے ملک میں ہمارا عموماً تقابل داخلی فکروں کے ساتھ ہے۔ ہماری عموماً جنگ ان سے ہے کہ جو مسلمان ہیں یا نہیں، اس سے بحث نہیں، لیکن وہ خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت ہیں یا نہیں، لیکن خود کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ آپ کو کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جو خود کو مسلمان بھی کہے اور اللہ کے وجود کا قائل نہ ہو، خود کو مسلمان بھی کہے اور خدا ایک نہیں زائد مانتا ہو۔ جو مسلمان خود کو کہتا ہے وہ خدا کے وجود کو مانتا ہے اور ایک خدا کو مانتا ہے، لیکن بحث پہلے یہ چل پڑتی ہے اللہ کی ذات کے بارے میں۔ ایک طبقہ آپ کو یہ ملے گا اسی ملک میں کہ جس کا نظریہ یہ ہوگا کہ اللہ کی ذات ہر جگہ پہ نہیں، اللہ کی ذات عرش پر ہے، اور تمہیں ایک طبقہ وہ ملے گا جو یہ کہے گا اللہ کی ذات بھی ہر جگہ پر ہے،
اللہ کا نبی بھی ہر جگہ پر ہے، تو جس نے ہر جگہ پہ نہیں مانا اس نے خدا کو بھی نہیں مانا، اور جس نے ہر جگہ پہ مانا ہے اس نے خدا کے نبی کو بھی ہر جگہ پہ مانا ہے۔ جو خدا کو ہر جگہ پہ نہ مانے اسے ملحد کہتے ہیں، اور جو خدا کے نبی کو بھی ہر جگہ پہ مانے اسے مبتدع کہتے ہیں۔ دین کے ثابت شدہ مسئلے کا انکار کر دینا اسے الحاد کہتے ہیں۔ غیر ثابت شدہ مسئلے کو مان لینا اسے بدعت کہتے ہیں۔ تو جس نے ہر جگہ پہ ہونے والے عقیدے کا انکار کیا یہ ملحد بنا ہے، اور جس نے پیغمبر کے ہر جگہ ہونے کا اقرار کیا یہ مبتدع بنا ہے۔ ایک وہ جو خدا کو ہر جگہ پہ نہیں مانتا، اور ایک وہ جو خدا کے ساتھ نبی کو بھی ہر جگہ پہ مانتا ہے۔ جو یہ کہے گا خدا ہر جگہ پہ نہیں، اللہ عرش پہ ہے، کوئی دلیل وہ بھی دے گا، اور جو کہے گا نبی ہر جگہ پر ہے کوئی دلیل وہ بھی دے گا۔ اہل سنت والجماعت دیوبند کا نظریہ ہے اللہ ہر جگہ پہ موجود ہے، اللہ کے پیغمبر ہر جگہ پہ نہیں، اللہ کے نبی مدینہ منورہ روضہ اطہر اپنی قبر مبارک میں موجود ہے۔ جس شخص نے یہ کہا کہ خدا ہر جگہ پہ موجود نہیں عرش پہ موجود ہے وہ دلیل کوئی مضبوط دے نہیں سکا۔ میں نے کہا میں ایک مسئلے پہ مفصل دلائل نہیں دیتا، لیکن اس کے جو شبہات پیش کرتے ہیں اس کا رد کروں گا تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھے ہمارا عقیدہ کتنا پختہ اور کتنا مضبوط ہے۔ جس بندے نے کہا اللہ کی ذات عرش پہ ہے، دلیل اس نے دی ہے یا دلیل میں شبہ پیش کیا ہے؟ اللہ کی ذات عرش پہ موجود، ان سے پوچھو تم خدا کو عرش پہ کیوں مانتے ہو، اللہ کو ہر جگہ پہ کیوں نہیں مانتے؟ وہ آپ سے کہے گا اگر اللہ کی ذات ہر جگہ پر ہے تو معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے گفتگو کرنے کے لیے کہاں گئے تھے؟ آپ نے کہنا عرش پہ گئے تھے۔ وہ کہتا ہے جب خدا عرش پہ نہیں تو حضور گفتگو کرنے کے لیے عرش پہ کیوں گئے ہیں؟ نبی کا گفتگو کرنے کے لیے عرش پہ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی ذات عرش پہ ہے۔ میں نے کہا تمہاری دلیل کی بنیاد پہ اگر خدا کو عرش پہ مان لیں تو ایک دوسرا انسان کہہ دے گا کہ اللہ کی ذات تو کوہ طور پر ہے۔ ہم پوچھیں گے تمہاری دلیل کیا ہے؟ وہ کہے گا جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات کرنی تھی تو موسیٰ علیہ السلام کہاں گئے تھے؟ آپ نے کہنا کوہ طور پہ گئے تھے، تو وہ کہے گا جب اللہ کوہ طور پہ نہیں ہے تو موسیٰ علیہ السلام گفتگو کرنے کے لیے کوہ طور پہ کیوں گئے تھے؟ وہ موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ جانا دلیل بنا لے گا خدا کے طور پہ ہونے کی۔ میں نے کہا تیسرا بندہ کہہ دے گا کہ نہیں اللہ کی ذات تو کرم کی اس مسجد میں، کیا نام ہے اس کا؟ مسجد پیر صاحب، مسجد پیر صاحب، چلو شکر ہے ہم پیر ماننے والوں کے پاس تو آئے ہیں۔ اچھا عجیب بات ہے ہم ایک پیر مانے تو قلعہ ہے اور وہ 5 پیر مانے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں سمجھے؟ ہم ایک پیر مانے تو شرک ہے اور وہ 5 پیر مانے تو ایمان ہے۔ میں نے کہا ایک پیر کو ماننا اگر شرک ہے تو 5 پیر تو بڑا شرک ہوگا، اگر ایک پیر کو ماننا کفر ہے تو 5 پیر تو بڑا کفر ہوگا۔ کہتا نہیں ہماری مطلب اور ہے، میں نے کہا ہماری مطلب بھی اور ہے، اپنا اپنا مطلب چھیڑو، توجہ رکھنا۔ وہ کہتا ہے جی اللہ کی ذات ہر جگہ پہ، اللہ کی ذات عرش پہ، دلیل کیا دی؟ نبی گفتگو کرنے کے لیے عرش پہ گئے ہیں۔ میں نے کہا جو بندہ کہے گا خدا کوہ طور پر ہے، دلیل کیا ہے کہ اللہ سے گفتگو کرنے کے لیے موسیٰ کلیم کوہ طور پہ گئے ہیں۔ تیسرا بندہ کہے گا نہیں خدا جامع مسجد پیر صاحب کرک میں ہے۔ ہم نے پوچھا تیری دلیل کیا ہے؟ کہتا ہے جب اللہ سے بات کرنی ہو تو بندہ نماز کی نیت باندھتا ہے، اور جب نماز پڑھنی ہو تو بندہ مسجد میں آتا ہے۔ اگر اللہ مسجد میں نہیں تھا تو بتاؤ بات کس سے کی ہے؟ اس سے پتا چلا خدا یہاں پہ رہتا ہے۔ میں نے کہا جواب تو کیا دے گا؟ تیرے پاس ان دونوں کا جواب نہیں ہے، لیکن دیوبند والوں کے پاس جواب موجود ہے۔ ہم نے کہا خدا ہر جگہ پہ رہتا ہے،
باقی تیری دلیل یہ تھی کہ اگر ہر جگہ پہ ہے نبی گفتگو کرنے کے لیے عرش پہ کیوں گئے ہیں؟ میں نے کہا خدا ہر جگہ پر ہے، لیکن اس بندے سے گفتگو کہاں کرنی ہے؟ اللہ جگہ کے انتخاب کے لیے بندے کی حیثیت کو دیکھتے ہیں۔ اگر بندہ مجھ اور آپ جیسا ہے انتخاب مسجد پیر صاحب کرک کا ہوتا ہے، اگر بندہ موسیٰ کلیم جیسا ہے انتخاب طور سینہ کا ہوتا ہے۔ توجہ، اگر بندہ موسیٰ توجہ اگر بندہ مجھ اور آپ جیسا ہے انتخاب مسجد پیر صاحب کا ہوتا ہے، اگر بندہ موسیٰ کلیم جیسا ہے انتخاب طور سینہ کا ہوتا ہے، اگر بندہ محمد حبیب جیسا ہے انتخاب عرش معلیٰ کا ہوتا ہے۔ انتخاب عرش معلیٰ۔ توجہ، آپ نے میرے بیان میں نعرے نہیں مارے کیونکہ ہمارا جلسہ خطیب کا نہیں ہے، ہمارا جلسہ وکیل کا ہے۔ خطیب کے جلسے میں شور ہوتا ہے اور وکیل کے جلسے میں خاموشی ہوتی ہے۔ خطیب شور میں خوش ہوتا ہے اور وکیل خاموشی پر خوش ہوتا ہے۔ میں آپ کے مسئلے کی خطابت نہیں کرتا، میں آپ کے مسئلے کی وکالت کرتا ہوں۔ وکیل کو عدالت میں سنانا چاہیے تاکہ اپنے دلائل پیش کرے۔ میں نے کہا توجہ رکھنا، جیسا بندہ ہو اللہ گفتگو کرنے کے لیے ویسی جگہ کا انتخاب کرتے ہیں۔ اس لیے ہم نے کہا خدا عرش پر نہیں ہر جگہ پر ہے۔ کوئی اور دلیل ہے تو پیش کرو۔ کہا اللہ کی ذات ہر جگہ پر نہیں عرش پر ہے، ادھر دیکھو۔ تو بہت سادے آدمی ہو، میں اتنی دور سے آیا مجھے نہیں دیکھتے اور کوئی تمہارے شہر میں پھر ان کو دیکھتے ہو۔ ایک بار آپ سارے دیکھ لو تاکہ آپ میں شوق ہوا۔ میں ان بات پر غصے نہیں ہوتا، وکیل کا کیا کام ہے ناراض ہونا؟ اگر وکیل ہی کے چہرے پر 12 بجنے شروع ہو جائیں تو جج کے عدالت کے 2 بجے تو وکیل تو پریشان ہوگا۔ میں کبھی بھی غصے نہیں ہوتا بیان میں نا، کبھی بھی، لیکن سمجھاتا ضرور ہوں کہ میں نے آپ کو بیان سمجھانا ہے نا۔ میری آپ کی پہلی ملاقات ہے، کرک کا ہمارا پہلا جلسہ ہے، آپ حضرات براہ راست مجھے پہلی بار سن رہے ہیں تو ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھنے میں دیر تو لگ جاتی ہے نا، تو مزاج سمجھ لیں تو ناراض نہیں ہوتے۔ میں صرف سمجھاتا ہوں، آپ توجہ رکھیں۔ ہاں اگر کوئی بندہ ہے اور آپ کو دیکھنے کو دل کرے، ایک آدمی انگلی کھڑی کرو، میں سمجھوں کہ آپ کو دیکھنے کو دل کرتا ہے، ہم اپنا بیان روک دیں گے، آپ دیکھ لو۔ ہم نے آپ سے لڑنا نہیں ہے، ہم نے اپنی بات سمجھانی ہے۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے کہا اور دلیل دو۔ عقیدہ اور سنت پہ بات چل رہی ہے، عنوان کیا ہے؟ عقیدہ اور سنت، بات اس پہ چلی ہے۔ کیا جی اور دلیل دو؟ کہتے ہیں اللہ کی ذات ہر جگہ پر ہے۔ میں نے کہا جی ہاں۔ کہتے ہیں اس پہ اشکال ہوگا۔ میں نے کہا شوق سے کرو، اشکال تمہارے ذمہ ہے، جواب ہمارے ذمہ ہے۔ پھر اشکال ہمارے ذمہ ہوگا، جواب تمہارے ذمہ ہوگا۔ کیا جی ہمارا اعتراض یہ ہے اگر اللہ کو ہر جگہ پہ مانو تو بتاؤ کیا اللہ بیت الخلاء میں بھی ہے؟ کیا اللہ لیٹرین میں بھی ہے؟ یہ وہ غیر مقلدین ملحدین اہل حدیثوں کے اعتراضات وہ ہیں جو ان کی کتابوں میں درج ہے۔ آئیے عقیدہ سیکھیے۔ طالب الرحمان پروفیسر کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے اللہ ہر جگہ پر ہے، تو کیا اللہ سینمے میں بھی ہے؟ یہ تو بات جو نہیں لکھ سکتے تھے وہ کہتا ہے اللہ ہر جگہ پر ہے۔ میں نے کہا جی ہاں۔ کہتے ہیں کیا خدا پھر بیت الخلاء میں بھی ہے؟ میں نے رات مفصل اس پہ گفتگو کی تھی لاچی کوہاٹ میں، ایک اصول پہ میں نے گھنٹہ سمجھایا۔ میں نے کہا میرا ایک اصول ذہن نشین فرما لیں، کبھی سوال کا جواب ہوتا ہے اور کبھی سوال پر سوال کا جواب ہوتا ہے۔ اصول سمجھے؟ کبھی سوال کا جواب ہوتا ہے اور کبھی سوال پر سوال کا جواب ہوتا ہے۔ میں نے کہا سوال کرو، اصول ذہن میں رکھ رہے۔ مجھے ایک طالب علم کہنے لگا آپ کہتے ہیں میں علماء دیوبند کی علوم کا ناقل ہوں، میں محقق نہیں ہوں، تو یہ اصول کس نے لکھا ہے؟ میں نے کہا بہت ساری کتابوں میں لکھا ہے، آپ پڑھتے بھی ہیں لیکن آپ کی توجہ نہیں جاتی۔ آپ جب کتب میں پڑھیں تو آپ کسی سوال کا جواب دیتے وقت سنتے ہیں استاد کہتا ہے اس سوال کے 2 جواب ہیں، ایک جواب تحقیقی اور ایک جواب الزامی۔ سوال کا جواب ہوتا ہے، یہ جواب تحقیقی ہے۔ سوال پر سوال کا جواب ہوتا ہے، یہ جواب الزامی ہے۔ لکھا ہوا ہے کہ نہیں؟ تو میں اپنی بات تو نہیں کہتا نا، میں جو بات دوں وہ کتابوں میں درج ہوگی، میں اپنے اکابر علماء دیوبند کی تحقیقات کو پیش کرتا ہوں۔ میں نے کہا توجہ رکھنا۔ اس نے پوچھا کیا اللہ لیٹرین میں بھی ہے؟ آپ نے فوراً یہ نہیں کہنا ہے، نہ کہنا نہیں۔ کیوں؟ اگر کہہ دیں گے نہیں تو دعویٰ ہر جگہ پہ ہونے کا ٹوٹ جائے گا۔ اگر
اگر کہہ دیں کہ ہے تمہارے اوپر فتویٰ لگ جائے گا کہ دیوبند والے کتنے گستاخ ہیں، یہ اللہ کو بیت الخلاء میں کہتے ہیں۔ بعض باتیں وہ ہوتی ہیں، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، بعض باتیں وہ ہوتی ہیں آدمی اس کو اجمالاً اپنی زبان سے کہہ سکتا ہے، تفصیلاً اپنی زبان سے نہیں کہہ سکتا۔ اجمالاً اپنی زبان سے کہہ سکتا ہے، تفصیلاً اپنی زبان سے۔ بتاؤ انسان کا خالق کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے سر کو بھی خدا نے بنایا، آنکھ کو بھی خدا نے بنایا، ایک ایک عضو گنوا سکتے ہیں، ایک ایک عضو گنوا سکتے ہیں کہ یہ بھی خدا نے پیدا کیا، یہ بھی، حالانکہ پیدا تو خدا نے کیا۔ آپ اجمالاً تو کہہ سکتے ہیں لیکن تفصیلاً اس کو گنوا نہیں سکتے۔ میری بات سمجھیں؟ نکاح اور شادی ہوتی ہے، ہر بندہ کہتا ہے کہ دیکھو ہم نے شادی کر کے بیٹی دی ہے، اس بیٹی کے حقوق کا خیال رکھنا۔ آپ سارے حقوق گنوا سکتے ہیں، یہ بھی خیال رکھنا، یہ بھی خیال رکھنا، گنوا سکتے ہیں۔ آپ یہ اجمالاً بات کہہ سکتے ہیں، تفصیلاً نہیں کہہ سکتے۔ لیکن یہ بات عوام میں سمجھانی مشکل ہے۔ اس نے پوچھا خدا لیٹرین میں بھی ہے؟ اگر کہہ دیں نہیں ہے، کہ اگر دعویٰ نہ کیا، اگر کہا کہ یہ موجود ہے، وہ تمہارے اوپر فتویٰ عائد کر کے عوامی فضا تمہارے خلاف بنا دے گا کہ دیکھو دیوبند والے الیاس باللہ خدا کو بیت الخلاء میں مانتے ہیں۔ میں نے فوراً پوچھا تجھے کچھ قرآن یاد ہے؟ کہتے جی ہاں میں قرآن کا حافظ ہوں۔ میں نے کہا تیرے سینے میں قرآن موجود ہے؟ مجھے کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تو پرلے درجے کا پکا اور تھکا مقلد ہے۔ مجھے کہتے ہیں کیا مطلب؟ میں نے کہا جتنا بڑا بد دماغ، جتنا بڑا بے وقوف ہو، اتنا بڑا غیر مقلد ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کیا مطلب؟ میں نے کہا میں نے تم سے پوچھا قرآن کے تم حافظ ہو؟ تم نے کہا جی حافظ ہو۔ میں نے پوچھا سینے میں موجود ہے؟ تو نے کہا موجود نہیں ہے۔ میں پوچھتا ہوں قرآن سینے میں محفوظ نہیں ہے تو بندہ حافظ بندہ کیسے ہے؟ تیرے سینے میں قرآن محفوظ ہے؟ کہتا ہے جی محفوظ ہے۔ میں نے کہا میں نے پوچھا موجود ہے؟ تو نے کہا موجود نہیں ہے۔ میں نے پوچھا محفوظ ہے؟ تو نے کہا محفوظ ہے۔ یہ کتنی بڑی بے وقوفی ہے، کوئی بندہ کہے کہ میری جیب میں پیسے موجود تو نہیں ہے لیکن محفوظ ہے، میرے گھر میں گندم موجود تو نہیں ہے لیکن محفوظ ہے، میرے گھر میں گندم موجود تو نہیں ہے لیکن محفوظ موجود نہ ہو، محفوظ کو ہو، کتنی بڑی بے وقوفی ہے۔ اب بتا تیرے سینے میں قرآن موجود ہے؟ مجھے کہتے ہیں جی موجود ہے۔ میں نے کہا اچھا آگے چلیں، جب تم بیت الخلاء میں جاتے ہو تو قرآن کو لے کر جانا جائز ہے؟ کہتے ہیں قرآن کو بیت الخلاء میں لے کر جانا یہ جائز نہیں، حرام ہے۔ میں نے کہا جب تم بیت الخلاء میں جاتے ہو سینہ پھاڑ کے قرآن باہر رکھ کے پھر بیت الخلاء میں جاتے ہو، تمہارے سینے میں قرآن موجود بھی ہے، بیت الخلاء میں تم نے جانا بھی ہے اور قرآن کو بیت الخلاء میں لے کر جانا ناجائز بھی ہے، تو سینہ پھاڑ کے قرآن باہر رکھ کے تم پھر بیت الخلاء میں جاتے ہو؟ مجھے کہتے ہیں جی نہیں۔ میں نے کہا پھر جواب دو۔ کہتا ہے میرے سینے میں قرآن موجود ہے لیکن وجود و جسم سے پاک ہے۔ میں نے کہا اللہ بھی ہر جگہ موجود ہے مگر وجود و جسم سے پاک ہے، مگر وجود و جسم سے پاک ہے۔ جیسے سینے میں قرآن موجود ہوتا ہے، بندہ بیت الخلاء میں بھی جاتا ہے کیونکہ جسم والا قرآن سینے میں نہیں ہے، یہ جو مصحف جسم والا ہے اس کو بیت الخلاء میں لے کر جانا ناجائز ہے، لیکن سینے میں قرآن بلا جسم ہے۔ خدا ہر جگہ پہ موجود بلا جسم، خدا ہر جگہ پہ موجود بلا جسم ہے۔ میں نے کہا اور کوئی شبہ پیش کرو، تم سے جواب نہیں بنے گا، لیکن عقیدہ اہل سنت کے عنوان پہ تو نے دو شبہ پیش کیے، ہم نے دونوں کو توڑ دیا۔ میں نے کہا عقلی شبہ تو نے پیش کیا، ہم نے توڑا ہے، ایک عقلی شبہ میں پیش کرتا ہوں، اس کو تم توڑ دو۔ ہم تم سے پوچھیں گے بتاؤ اللہ کہاں پر ہے؟ غیر مقلد کہے گا اللہ عرش پہ ہے، اس سے تو فوراً بول جب اللہ عرش پہ ہے، اللہ خالق ہے اور عرش مخلوق ہے، خالق ازل سے ہے مخلوق ازل سے نہیں ہے۔ اب تو دو نے اللہ کو عرش پہ مانا ہے، جب عرش نہیں تھا اللہ پھر کہاں تھا؟ نہیں سمجھا؟ جب عرش نہیں تھا تو اللہ بھائی اللہ خالق ہے اور عرش مخلوق ہے، خالق ازل سے ہے مخلوق ازل سے نہیں، تو جب عرش نہیں تھا تو خدا کہاں تھا؟ یہ جواب تو نے دینا ہے، ہم نے جواب نہیں دینا، ہم تو ہر جگہ پہ موجود بلا جسم مانتے ہیں۔ میں نے کہا نمبر 2 سوال، تو نے خدا کو عرش پہ مانا ہے، توجہ، تو نے خدا کو عرش پہ مانا ہے، اللہ خالق غیر محدود ہے اور عرش مخلوق محدود ہے، تو جب تو نے عرش
عرش پہ خدا کو مانا، تو یہ بتا کیا غیر محدود محدود میں سما سکتا ہے؟ کیا غیر محدود محدود میں سما سکتا ہے؟ نمبر 3، تو نے خدا کو عرش پہ مانا، اس کا معنی یہ ہے کہ تو نے خدا کو مکین مانا ہے، عرش تو نے مکان مانا ہے، رہنے والے کو مکین کہتے ہیں، رہنے کی جگہ کو مکان کہتے ہیں، اور یہ عقلی ضابطہ ہے، مکان ہمیشہ مکین سے بڑا ہوتا ہے، مکان بڑا ہوگا تبھی تو مکین اندر آتا ہے، اگر مکان چھوٹا ہو مکین اوپر آ نہیں سکتا۔ تو نے خدا کو عرش پہ مانا، اس کا مطلب یہ ہے تو نے خدا کو مکین مانا اور عرش کو مکان مانا، مکان مکین سے بڑا ہوتا ہے، اس کا معنی یہ ہوگا عرش خدا سے بڑا ہے، تو تیرا یہ عقیدہ اللہ اکبر کہا گیا، تیرا عقیدہ اللہ اکبر کہا گیا۔ میں نے کہا تم جواب دو، تمہارے شبے کو ہم نے توڑا ہے، ہمارے اپنے اشکالات کو تم توڑو، یہ تم سے ٹوٹتے نہیں ہے۔ تو میں نے کہا ایک طبقہ وہ تھا کہ جس نے یہ کہا کہ دیکھو اللہ عرش پر ہے، جو بند والوں نے کہا اللہ عرش پہ نہیں، اللہ بولو اللہ ہر جگہ پہ ہے۔ ایک اور آ گیا، اس نے کہا یہ نہیں اللہ عرش پہ، اللہ تو ہر جگہ پہ ہے، لیکن اللہ کا نبی بھی ہر جگہ پر ہے۔ میں نے کہا تیری دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا جی محمد رسول اللہ، یہی میری دلیل ہے۔ تم کلمہ پڑھتے ہو؟ میں نے کہا جی پڑھتے ہیں۔ کون سا کلمہ؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ترجمہ کرو۔ میں نے کہا ترجمہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ مجھے کہتے ہیں، میں نے کہا جی ہیں، تو کہتا ہے پھر ہر جگہ پہ ہوئے نا محمد رسول اللہ۔ آپ نے کہا محمد اللہ کے رسول ہیں، آپ نے یہاں کلمہ پڑھا، آپ نے کہا ہے، سگودے والا وہاں پڑھتا ہے وہ بھی کہتا ہے، پشاور والا وہاں پڑھتا ہے وہ بھی کہتا ہے، تو رسول ہر جگہ پہ ہوئے نا۔ دیکھو کلمہ بتا رہا ہے اللہ کے نبی ہر جگہ پر ہے۔ میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ تمہارے ابا جی کہاں رہتے ہیں؟ مجھے کہتے ہیں میرے ابا جی وہ تو سعودیہ رہتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ تمہارے ابا جی ہیں یا نہیں؟ کہتے ابا جی ہیں۔ میں نے کہا کہاں پہ؟ کہتے سعودیہ میں۔ میں نے کہا پھر تو نے یہاں ہے کیوں کہا؟ نہیں سمجھے؟ ابو جی کہاں پر ہیں؟ سعودیہ میں۔ تو میں نے پوچھا ابو جی ہیں؟ تو نے کہا جی ابو جی ہیں۔ میں نے کہا زندہ یا مردہ؟ تو کہتے ہیں زندہ ہے۔ ابو جی زندہ ہیں۔ میں نے کہا کہاں پر؟ کہتے ہیں سعودیہ۔ تو میں نے کہا وہ سعودیہ میں اور تو یہاں کہتے ہیں وہ سعودیہ میں ہوں، پھر بھی تو یہاں کہتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا مجھے دوسری بات بتا، میں تجھ سے پوچھتا ہوں یہ بتاؤ کہ جو تمہارا کعبہ ہے، توجہ، خانہ کعبہ یہ ہے؟ مجھے کہتے ہیں جی بالکل ہے۔ میں نے کہا کعبہ یہاں پر ہے یا مکہ میں؟ مجھے کہتے ہیں جی مکہ میں۔ میں نے کہا پھر تو نے یہاں کیوں کہا کہ کعبہ ہے؟ مثلا میں تجھ سے پوچھتا ہوں، میں نے تجھ سے پوچھا کہ محمد رسول اللہ کا مطلب، میں نے کہا محمد اللہ کے رسول ہے۔ میں نے کہا میں تجھ سے پوچھتا ہوں بتا کعبہ قبلہ ہے یا نہیں؟ مجھے کہتے ہیں کعبہ قبلہ ہے۔ تو میں نے کہا کعبہ ادھر ہے یا ادھر ہے؟ مجھے کہتے نہیں۔ جب میں نے کہا کعبہ قبلہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کعبہ وہاں ہے، قبلہ یہاں سے ہے۔ توجہ، کیا کہنے لگا؟ کعبہ ہے تو مکہ میں، لیکن قبلہ یہاں بھی ہے، یعنی ہم یہاں بھی ہوں گے تو پھر بھی قبلہ وہ ہوگا۔ میں نے کہا جس طرح تو نے کہا کہ کعبہ قبلہ ہے، یعنی ہے تو مکہ میں لیکن قبلہ یہاں سے بھی ہے، تو پھر میں بھی کہتا ہوں محمد رسول اللہ حضور ہے تو مدینہ میں، مگر رسالت یہاں سے بھی ہے، رسالت یہاں سے بھی، کعبہ مکہ میں ہو تو پھر بھی قبلہ یہاں سے بنتا ہے۔ میں نے کہا بالکل اسی طرح اللہ کے نبی مدینہ منورہ میں ہو تو پھر حضور رسول یہاں سے بھی بنتے ہیں۔ میں نے کہا کوئی دلیل پیش کرو جو ہمیں نہ سمجھ آئے۔ کہا جی میری دلیل ایک اور بھی ہے۔ میں نے کہا کون سی دلیل؟ کہتے ہیں قرآن کریم میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ توجہ رکھنا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہ میری دلیل ہے کہ اللہ کے نبی ہر جگہ پر ہے۔ میں نے کہا دلیل کیسے ہے؟ کہتے ہیں حضور اللہ کے نبی اللہ کی رحمت ہے۔ میں نے کہا جی ہاں۔ کہتے ہیں رحمت ہر جگہ پہ؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہتے ہیں نبی ہر جگہ پہ؟ شکرہ کبرا منا، یہ تو مولوی بیٹھے ہیں نا۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی خدا کی رحمت، رحمت ہر جگہ پہ تو نبی ہر جگہ پہ۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ شکل رابع بن گئی۔ اس نے کہا جی دیکھو اللہ کے نبی خدا کی رحمت، رحمت ہر جگہ پہ تو نبی ہر جگہ پہ۔ دیکھو میں نے کہا اگر یہ دلیل تیری ہے تو پھر ہم بھی دلیل قرآن سے پوچھیں گے۔ میں نے کہا مجھے بتا سورج ہر جگہ پہ؟ کہتے ہیں جی نہیں۔ میں نے کہا تیری دلیل کے مطابق قرآن کہتے ہیں سورج ہر جگہ پہ، کہتے ہیں جی کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا قرآن کریم میں ہے هو الذی جعل
الشمس ضیاء. توجہ رکھنا. هو الذی جعل الشمس ضیاء. خدا نے سورج کو روشنی بنایا. روشنی ہر جگہ پہ, سورج ہر جگہ پہ. اللہ کے نبی خدا کی رحمت ہر جگہ پہ, تو نبی ہر جگہ پہ. خدا نے سورج کو روشنی بنایا. والذی جعل الشمس ضیاء. سورج کی روشنی ہر جگہ نہ, سورج روشنی ہر جگہ پہ, تو سورج ہر جگہ پہ. میں نے کہا تیری دلیل کو مانے تو پھر تو سورج بھی ہر جگہ پہ. مجھے کہتے جی نہیں, سورج تو آسمان پر ہے, سورج کی روشنی ہر جگہ پر ہے. میں نے کہا نبی تو مدینہ منورہ میں ہے, نبی کی رحمت ہر جگہ پہ. سورج آسمان پر ہے اور سورج کی روشنی ہر جگہ پہ. میں نے کہا حضور مدینہ منورہ میں ہے اور پیغمبر کا فیض, پیغمبر کی رحمت ہر جگہ پہ. میں نے کہا کہ وہ دلیل پیش کرو جو ہم سے پوچھے نا, یہ کام تم سمجھ لو ہے جی. میرے پاس ایک دلیل اور بھی ہے. میں نے کہا وہ کون سی؟ کہتا حدیث مبارک میں ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی ہر جگہ پر ہے. دلیل کون سی ہے؟ کہتے ہیں قبر میں فرشتہ سوال کرتا ہے من ربو کا, تیرا رب کون ہے؟ من ربو کا, تیرا رب کون ہے؟ پھر سوال کرتا ہے من نبیوں کا, بتا تیرا نبی کون ہے؟ اور صحیح بخاری میں روایت موجود ہے. فرشتہ کہتے ہیں ما تقول فی ھذا الرجل محمد, ما تقول فی ھذا الرجل. کہتے ہیں بخاری کے الفاظ تو یہ ہیں ما تقول فی ھذا الرجل, اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ بندہ فوت ہونے والا, یہ کرک میں ہے. قبرستان دیکھو تو قبر کرک میں ہے, منکر نکیر کرک میں قبرستان میں آیا ہے, اور نبی پاک مدینہ منورہ میں ہے. اور فرشتہ کہتے ہیں ما تقول فی ھذا, ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ اگر حضور یہاں نہیں تھے تو فرشتے نے ما تقول فی ھذا کیوں کہا؟ ہم اردو میں ھذا کہتے ہیں, اردو میں یہ کہتے ہیں, تو عربی میں ھذا کہتے ہیں. کہتے ہیں ھذا اس وقت بولتے ہیں کہ جب کوئی بندہ موجود اور قریب ہو. اگر موجود اور قریب نہ ہو تو پھر ھذا نہیں بولتے, پھر ذالک بولتے ہیں. اگر اللہ کے نبی مدینہ ہے, قبر میں نہیں آتے, تو فرشتے کو ما تقول فی ھذا نہیں کہنا چاہیے. فرشتہ کہ ما تقول فی ذالک. سوال سمجھے؟ فرشتہ کہ ما تقول فی ذالک, تو پھر ذالک کہے نا, پھر ھذا کیوں کہتا ہے؟ اس سے پتہ چلا کہ نبی قبر میں ہے. میں نے کہا اچھا قرآن کریم سے دیکھو, ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود کی قوم کو سمجھایا, وہ سورج کی پوجا کرتے تھے, ستاروں کی پوجا کرتے, چاند کو پوجتے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے قرآن کہتا ہے فلما رأى الشمس بازغة قال هذا, تو سورج ادھر ہے یا ادھر ہے؟ سورج یہ ہے یا وہ ہے؟ بولنا وہ ہے, تو پھر ذالک کا کہنا چاہیے تھا, پھر ھذا کیوں کہا؟ فلما رأى القمر بازغا قال ھذا. میں نے ابراہیم نے ھذا کیوں فرمایا؟ تو تیری دلیل کو مانے. تو نے کہا حضور اگر دور ہوتے تو فرشتہ ما تقول فی ذالک کہتا, حضور قبر میں آئے ہیں تبھی تو ما تقول فی ھذا کہتا ہے. میں نے کہا آسمان کے سورج تھا, وہ نیچے تو نہیں تھا, پھر بھی ھذا ہے. وہ چاند تو آسمان پہ ہے, نیچے تو نہیں ہے, پھر بھی ھذا ہے. ہمارے اور چاند کے درمیان کروڑوں کلومیٹروں کا فاصلہ ہے, تو تب بھی ھذا کہا. اس کو تم نے ھذا کہنے پہ تجھے شبہ تھا. میں نے کہا پتہ چلا اگر قریب ہو تب بھی ھذا کہہ لیتے ہیں, اگر دور ہو تو تب بھی ھذا کہہ لیتے ہیں. میں علماء کے لیے تو اگر چیز دور ہو تو پھر بھی ھذا کہو, حالانکہ چیز دور ہو تو ھذا کی بجائے ذالک کہنا چاہیے. دور والی چیز کو ذالک کب کہتے ہیں؟ اگر ایک چیز اگرچہ دور ہو لیکن دیکھنے والے اور جس کو دیکھا ہے ان دونوں کے درمیان کوئی فرق, ان دونوں کے درمیان حجاب نہ ہو, ان دونوں میں پردہ نہ ہو, ان دونوں کے دیکھنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو, جسے علماء کی زبان میں کہتے ہیں اگر رائی اور مرئی کے درمیان کوئی حجاب موجود نہ ہو, دیکھنے والا اور جس کو دیکھا ہے اگرچہ فاصلے پر ہو لیکن دونوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو, تو پھر وہ کی بجائے یہ کہہ لیتے ہیں, ذالک کی بجائے ھذا کہہ لیتے ہیں. اگرچہ سورج آسمان پہ تھا, چاند کروڑوں کلومیٹر دور تھا, لیکن ابراہیم اور ان کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں تھا. فلما القمر بازغا قال ھذا, حضور مدینہ منورہ میں تھے, میت یہاں کرک میں تھی, خدا نے حجاب ہٹا دیے. فرشتہ کہتے ہیں ما تقول فی ھذا, ما تقول فی ھذا. میں نے کہا بات اتنی ہے, کوئی دلیل لاؤ جو ہم سے نہ بن سکے, ایسی دلیل لاؤ جو ہم سے جواب نہ بن سکے. تو ایک نے یہ
چکے ہیں. دوسرا کہتے ہیں نبی بھی ہر جگہ پر ہے. تو میں اپنے لفظوں میں یوں کہتا ہوں جو نہ مانے وہ خدا کو بھی ہر جگہ پہ نہ مانے, اور جو ماننے پر ہے وہ نبی کو بھی ہر جگہ پہ مان لے. میں نے کہا چلو ایک عقلی اشکال ہمارا بھی ہے, اس کا جواب تم بھی دے دو. توجہ رکھنا, ہمارے سوال کا جواب تم بھی دو. کبھی کوئی دشمن عقلی بات کرے تو جواب اس کو عقلی انداز میں دو. اگر کوئی شبہ پیش کرے اس کو شبہ پیش کرو. جیسی آواز وہ لگائے اس آواز میں تم اس کو جواب دو. ہمیشہ عوامی جواب کا, عوامی بات کا جواب علمی نہیں ہوتا, عوامی سوال کا جواب بھی عوامی ہوتا ہے. توجہ رکھنا. میں لاہور گیا, ایک نوجوان آیا اور مجھے کیسٹ دی. کہا کہ اس کیسٹ میں غیر مقلد ایک مولوی نے بہت اعتراضات کیے ہیں, ہم سے جواب نہیں بن سکا. میں نے کہا تمہارا کام جواب ہے ہی نہیں سمجھے. بھئی تم سے جواب نہیں بن سکا تو کیا ہوا, تمہارا کام ہے ہی نہیں. ہم تبلیغ اس بات پر اسے کہتے ہیں بھئی تمہارے ذمہ فضائل اعمال کی تعلیم ہے, اگر فضائل اعمال پر اعتراض ہو تو جواب تمہارے ذمہ ہے ہی نہیں. جواب ہمارے ذمہ ہے, تمہارے ذمہ سرودا, ہمارے ذمہ دلیل. بس فرق اتنا ہے ہم تمہیں دلیل پہ مجبور نہیں کرتے, تم ہمیں سرودے پہ مجبور نہ کرو. صحیح ہے نا, ہم تمہیں دلیل پہ مجبور نہیں کرتے, تم سروجے لگاتے ہو, ہم تمہارے سروجے کی دلیل دیتے ہیں. کمپرومائز کے ساتھ چلے نا, پھر آپس میں لڑائی نہیں ہوگی. بات ٹھیک ہے غلط ہے. جس قدر تبلیغی جماعت کے کام کا دفاع میں نے کیا ہے, اللہ گواہ ہے, اس قدر دفاع شاید تبلیغی جماعت والوں نے خود بھی نہ کیا. لیکن جو بات بنتی ہے بات تو وہی کہنی چاہیے نا, بات تو پوری سمجھانی چاہیے. مجھے ایک ساتھی ترغیب دینے لگا, ترغیب دینی چاہیے, اس میں کوئی حق ہے حاضر ہے, ترغیب دینی چاہیے. مجھے ترغیب دی, مولانا آپ سال لگائیں. میں نے کہا کیوں, مجھے قائل کرو بھائی کیوں. میں سال کا مخالف نہیں ہوں, سال نہیں 3 سال پوری زندگی لگاؤ, اللہ اس کام میں آنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن جس کام میں علماء لگے ہیں اس کام سے علماء کو ہٹاؤں گا. کوئی اذان دے رہا ہے, کوئی تدریس دے رہا ہے, کوئی خطابت کر رہا ہے, کوئی جمعہ پڑھا رہا ہے, کوئی درس قرآن دے رہا ہے, یہ سب تبلیغ کے حصے ہیں. اور کوئی مستقل سال لگاتے ہیں, یہ تبلیغ ہے. ہم اس کے بھی حامی ہیں, اس کے بھی حامی ہیں. میں نے کہا مجھے قائل کرو گے نا تو میں چلا جاؤں گا. مجھے کہتے ہیں آپ اس نبی کے بارے سے جو عالمی نبی ہے. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. پھر کیا ہوا, کہتے جب عالمی نبی کے بارے سے پورے عالم میں جانا چاہیے. میں نے کہا جس نبی کے بارے سے پورے عالم میں گئے تھے, نہیں سمجھے بھئی آپ نے کہا عالمی نبی کے بارے سے تو پورے عالم میں جائیں. میں نے کہا جس عالمی نبی کے بارے سے وہ پورے عالم میں گئے تھے. کہتا نہیں. تو میں نے کہا پھر عالمی نبی کیسے تھے. میں عالمی نبی کا عالمی بس نہیں ہو گئے پورے عالم میں نہیں جاتا. اگر تیری دلیل کو مان لیں تو جو خود عالمی نبی تھے وہ پورے عالم میں نہیں گئے, وہ عالمی نبی کیسے ہوئے. جواب دو. اب اس کو تو جتنی دلیل آئی تو خاموش ہو گیا نا. میں نے کہا میری بات سمجھ لو, تمہیں پوری بات سمجھا دیتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالمی نبی تھے, پورے عالم میں جانا ذمہ نہیں تھا. حضور خود آئے, شاگرد تیار کیے, وہ پورے عالم میں گئے. یہ عالمی نبی کا معنی ہے خود جائے یا نمائندہ بھیجے. میں نے کہا عالمی نبی کی ترتیب یہ ہے کہ شیخ بیٹھ جائے, شاگرد تیار کرے, ان کو دنیا میں بھیج دے. یہ عالمی نبی کا صحیح تعلیم ہے. یہ غلط ہے یا ٹھیک ہے. لیکن جو جا رہے ہیں وہ بھی ہمارے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم کہتے ہیں جو جاتے ہیں وہ ہمارے, اور جو نہ جائیں تو انہیں وہ یہ بھی ہمارے. پھر کبھی بھی اختلاف نہیں ہوگا, کبھی بھی لڑائی نہیں ہوگا. جب الیکشن آ جائے ہم سب جمعیت ہیں, پرائیویٹ کے اجتماع آ جائے ہم سب تبلیغ والے ہیں, کبھی کرک مناظرہ ہو جائے ہم سب ہمارے ساتھ ہیں. کوئی لڑائی ہوگی, یہ لڑائی نہیں. جو موسم کی عبادت ہے, میں ساتھ کہتا ہوں الیکشن کے دنوں میں خدا گواہ ہے, یہ بہت بڑی عبادت ہے. اپنے صحیح ووٹ کے استعمال کر کے اپنا نمائندہ اسمبلی میں بھیجو. یہ تمہیں اس وقت سمجھ آئے جب اسمبلی میں تمہارا کوئی نمائندہ نہ ہو اور 100% فیصلے تمہارے خلاف. اب جو کہ ہمارے حضرات وہاں بیٹھے ہوتے ہیں, مجھے ایک بہت اچھی طرح بات یاد آتی ہے. میں سیاسی نہیں ہوں کہ میں سیاسی باتیں کروں, لیکن جامعہ شریف کے 1.5 سال قبل ایک بڑا مفصل اجتماع تھا. پنجاب کے 170 علماء کو جمع کیا. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تھے, مولانا سمیع الحق صاحب بھی تھے, مولانا سلیم اللہ خان صاحب بھی تھے. یہ تینوں حضرات بیٹھے تھے اور 170 علماء پنجاب کے نمائندہ اجتماع میں جمع تھے. اس میں بات کری تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو عجیب بات فرمائی. فرمانے لگے میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے اسلام کو نافذ کر دیا ہے, لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ میں کفر کے راستے میں دیوار کروں. میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے اسلام کو نافذ کر دیا ہے, لیکن یہ ضرور کہتا ہوں میں راستے میں دیوار بنوں. میں نہ ہوتا تو شاید کفر نہ ہوتا. اور اس پر ایک بہت
بہترین بات مفتی محمود رحمۃ اللہ فرماتے تھے، ہم سے کسی نے پوچھا کہ تم نے پاکستان کا 73 کا آئین بنا کے کون سا اسلام نافذ کیا ہے؟ فرمایا میں یہ تو نہیں کہتا یہ آئین پورا قرآن ہے، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں اس آئین کے ہوتے ہوئے قرآن نافذ کرنا چاہو تمہارا رکاوٹ ہوئی۔ میں نے اتنا آئین کو مسلمان کر دیا ہے کہ تمہارے نفاذ اسلام کے راستے میں یہ رکاوٹ نہیں بنے گا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ میں یہ بات اس لیے کہتی ہوں بس اوقات ہم کم عقلی کی وجہ سے باہمی خانہ جنگی میں شکار ہوتے ہیں اور دشمن ہمارے تماشے دیکھتا رہتا ہے۔ جن دنوں میں مجلس عمل کی حکومت تھی، میرا ہری پور مانسر کے علاقے جلسے میں تھے تو مجھے بات سے چٹے دیتے ہر جگہ پہ، چٹے ہمارے یہاں بھی خلاف شروع ہو گئی، ان میں کون سا اسلام نافذ کیا، کون سا دین دیا۔ میں نے کہا یار میں صفائی نہیں دیتا، میں ایک مثال کے طور پہ کہتا ہوں اسلام بھی نافذ نہیں کیا، دین بھی نافذ نہیں کیا، کچھ بھی نافذ نہیں کیا، تمہیں اعتراض کیا ہے تم بتاؤ۔ کہتے ہیں جہاں یہ بنا پہلے سائیکل تک گاڑی آ گئی، ایم این اے بنا پہلے کچھ نہیں تھا بازاروں آ گئی۔ میں نے کہا یہ نہ بنتا تو پہلے پھر قوم پرست بنتا، گاڑی اس کو ملتی، یہ نہ بنتا کوئی کنجر بنتا، وہ شاپ خانے بناتا۔ ٹھیک ہے میں نے مانا تجھے کچھ نہیں دیا، یہ تو کیا کہ وہ گاڑی جو اس کو ملنی چاہیے تھی اس کی وجہ عالم کو دے دی تو فائدہ پھر بھی ہوا نہیں سمجھے؟ اس میں کیا تکلیف ہے؟ فرق صرف اتنا ہے کہ دشمن کے پاس جہاز ہو ہمیں تکلیف نہیں ہوتی، اپنے پاس گاڑی بھی ہو ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ حالانکہ دشمن کے جہاز پر پریشان ہونا چاہیے اور اپنوں کے پاس نعمتیں دے کر خوش ہونا چاہیے۔ اللہ کا ہم جب اپنے علماء کے دیکھتے ہیں نا پروٹوکول اعزاز، ہمارا دل زندہ ہوتا ہے الحمدللہ ہمارے علماء جا رہے ہیں۔ جب بتاؤ یا کوئی بددین بندہ جب اس کے استقبال ہو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں؟ اور جب عالم ہو تو پھر خوشی ہونی چاہیے۔ ہم اس میں پریشان ہوتے ہیں عالم کے استقبال کے۔ میں ایک جگہ پر گیا جب سے منارہ لگا آیا شیر آیا، ایک ساتھ نے چڑھ دی یہ کہاں سے ثابت ہے؟ میں نے کہا میں گدروں والے کام کرتا ہوں شیروں والے، کہتے شیروں والے۔ میں نے کہا لگاؤ نا شیرا بھائی جب کام شیروں والا ہے تو پھر شیر آیا نا، پریشانی کیا ہے؟ بس کیوں نعرہ لگا ہے، بس یہ پریشانی۔ حضرت مولانا کی مکتب دامت برکات جو میرے شیخ ہیں ملتان تشریف لائے، پرانی بات ہے، انہوں نے شعر پڑھا، ان کی عادت تھی، فرماتے ہیں اختر کا شعر، ان کی عادت تھی چونکہ نام اختر تھا اپنا شعر، فرماتے ہیں اختر کا شعر، یہ اختر کا شعر ہے۔ ایک مول صاحب سے نہیں برداشت ہو، کھڑا ہوگا، کہتا ہے کیوں کہتے ہیں اختر کا شعر ہے؟ کہتے ہیں پھر کیا کروں تیرا شعر ہے، جب ہے یہ اختر کہتے ہیں پھر میں کیا کہوں گا بتاؤ؟ لوگ اقبال کا شعر کہیں ہمیں پریشانی نہیں ہے اور ہمارا عالم اپنا نام لے کر کے کہتے ہیں ریاکار ہے۔ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات لمبی ہوگی، میں آپ یہ کہہ رہا تھا توجہ رکھنا، میں عقیدہ اور سنت پہ بات کر رہا تھا کہ جو ماننے پر نہیں آیا اس نے خدا کو بھی ہر جگہ پہ نہیں مانا، اور جو ماننے پر آیا اس نے بولو نبی کو بھی ہر جگہ پہ۔ میں ان کے شبہات کو صاف کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، مجھے ایک شخص نے کیسر دی کہہ لیا غیر مقلد آیا، اس نے مولانا صاحب بہت اہم دلیل دی ہے، ہم سے جواب نہیں بنا۔ میں نے کہا تمہارے ذمہ جواب نہیں ہے، جواب ہمارے ذمہ ہے۔ اور میرے طرف کے دوستوں اس بات کو یاد رکھ لو، اگر تمہیں مخالف کی سی ڈی ملے خود سننے کی بجائے ہمیں دینا، مخالف کی کتاب ہے خود پڑھنے کی بجائے ہمیں دینا، کبھی گمراہی نہیں پھیلے گی۔ ہم نے اپنے موضوع کو پڑھا نہیں ہوتا، مخالف کو سن لیتے ہیں تو ذہن بدل جاتا ہے۔ ہم نے اپنا عقیدہ پڑھا نہیں ہوتا، مخالف کی کتاب دیکھ لیتے ہیں، ذہن بدل جاتا ہے۔ یہی تو دنیا میں آج ذاکر نائک کی وجہ سے تماشا بننا ہے کہ لوگوں نے اپنے علماء کو اگر چینل پر ہے قاضی نہیں آنا چاہیے، اگر سی ڈی بنی قاضی نہیں بننی چاہیے، اگر عالم میدان میں اترا کیا تمہیں میڈیا پر نہیں آنا چاہیے، اور جب ذاکر نائک آیا تو پھر پریشان بھی ہوتے ہیں، اور یہ ذاکر نائک آ گیا ہمارے حالات بدل گئے، نوجوان کا نظریہ بدل گیا۔ میں نے کہا جب میڈیا پر وہ آئے گا تو قوم اسے سنے گی، اور جب میڈیا پر ہم آئیں گے تو قوم ہمیں سنے گی۔ ہمیں تم آنے نہیں دیتے، جب وہ آتا پھر پریشان ہوتے ہو، یا پریشان ہونا چھوڑ دو اور یا پھر ہمارے میڈیا کو برداشت کرو۔ ایک نوجوان نے مجھے انگلینڈ سے فون میں بات ہوئی، مجھے کہنے لگا جاوید غامدی بہت بڑا فتنہ ہے۔ میں نے ایسے اس کو مذاق کے طور پہ اور بات سمجھانے کے لیے کہا، میں نے کہا اتنا بڑا فتنہ تو نہیں ہے جو تو نے سمجھا ہے۔ مجھے کہتے ہیں کیوں نہیں ہے، وہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ میں نے کہا مجھے بتا جاوید غامدی کو علماء سنتے ہیں؟ مجھے کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا جاوید غامدی کو پرائیویٹ کی تبلیغی جماعت والے سنتے ہیں؟ مجھے کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا جاوید غامدی کو دینی مدارس کے طلباء سنتے ہیں؟ مجھے کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا جاوید احمد غامدی کو مجھے پتا یہ خانقاہ کا مرید سنتا ہے؟ مجھے کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا جاوید غامدی کو سنتا کون ہے؟ مجھے وہ کہنے لگا وہ بندہ جو مسجد میں نہیں آیا، وہ بندہ جو خانقاہ کا مرید نہیں ہے، وہ بندہ جو ریبن کا تبلیغی جماعت کا نہیں ہے، وہ جاوید غامدی کو سنتا ہے۔ میں نے کہا مسجد میں بیٹھ کے؟ مجھے کہتے نہیں گھر میں بیٹھ کے۔ میں نے کہا وہ سن کیسے لیتا ہے؟ جاوید غامدی تو لاہور میں رہتا ہے، اس نے کیسے سنا؟ کہتے
چینل پہ دیکھتا ہے، اس کو نیٹ پہ دیکھتا ہے. تو میں نے کہا بیٹا پھر جاوید غامدی کا حل یہ نہیں ہے میں طلبا سے بات کرو. جاوید غامدی کا حل یہ ہے کہ میری گفتگو بھی نیٹ پر ہو. جاوید غامدی کا حل یہ ہے ہماری گفتگو بھی چینل کے اوپر ہو. اگر اس کو فطرہ سمجھتے ہو اس کا حل یہ ہے کہ تم وہاں سے فون بھیجو، میں یہاں سے چینل بناؤں اور چینل کا جواب چینل سے دو. چینل کا جواب چینل سے دو. کہتے ہیں یہ تو جائز نہیں ہے. میں نے کہا پریشان کیوں ہے؟ پھر پریشان کیوں ہے؟ بتاؤ ذاکر نائک کو سننے والا کبھی ذاکر نائک کی مسجد میں تصویر آپ نے دیکھی؟ کون سنتے ہیں؟ نیٹ والے، ویڈیو والے، کیبل والے، چینل والے، ٹی وی والے، وہی سنتے ہیں. تو جب وہاں ذاکر نائک چلے گا لوگ اسے سنیں گے، اور جب ہماری سیڑھی چلے گی تو لوگ ہمیں سنیں گے. ذہن بدل جائے گا نا. ذاکر نائک اسی وجہ سے چلا، علم اس کے پاس نہیں ہے، عقل اس کے پاس نہیں ہے. خدا گواہ ہے آپ اس کے نظریات کے بھی سنو نا آپ کو تعجب ہو. ذاکر نائک گفتگو کر رہا تھا کس پہ؟ تقابل ادیان پہ. تقابل ادیان پہ اب گفتگو ہو رہی ہے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پہ، اور کہتے ہیں حضور کی صداقت پہ ساری آسمانی کتابیں گواہ ہیں. جیسے انجیل، جیسے زبور، جیسے تورات، جیسے گرنتھ، جیسے وید، یہ ساری آسمانی کتابیں حضور کی صداقت پہ گواہ ہیں. لوگ بڑے خوش ہوئے کہ دیکھو ذاکر نائک نے حضور کی صداقت کو گرنتھ اور وید سے ثابت کر دیا. میں نے کہا تم بات کو سمجھے نہیں ہو. اگر اس نے نبی کی صداقت پہ گرنتھ اور وید سے حضور کی صداقت کو ثابت کیا ہے تو اس نے گرنتھ اور وید کو آسمانی کتاب بھی تو مانا ہے. نہیں سمجھے؟ اگر گرنتھ حضور کی صداقت ثابت کی ہے تو گرنتھ کو آسمانی کتاب بھی تو مان لیا ہے نا. وہ جرم تمہیں نظر نہیں آیا، یہ خوبی نظر آ گئی. آسمان حضور کی اس نے صداقت کو گرنتھ سے ثابت کر دیا. کس قدر تعجب کی بات ہے. ابھی دسمبر کی بات ہے، دسمبر کے درمیانی عشرے میں شارجہ میں تھا. ایک ساتھی سے عنوان پہ بات چل پڑی. مجھے وہ کہنے لگا کہ ذاکر نائک تو بہت بڑا عالم ہے. میں نے کہا بہت بڑا تو بات کا ہے، پہلے اس پہ بات کریں کہ ذاکر نائک عالم بھی ہے کہ نہیں. مجھے کہتے ہیں وہ عالم نہیں ہے. میں نے کہا بھی عالم کون ہوتا ہے؟ کہتے سے قرآن حدیث آتا ہو. میں نے کہا کبھی آج تک تم نے ذاکر کی 3 گھنٹے کی تقریر کے دوران کبھی تم نے 2 آیتیں بھی سنی ہوں کہ ذاکر نائک نے پڑھی ہے؟ کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا کھول کے دیکھنا، میں نے ذاکر نائک کو سنا ہے. کبھی تم نے آیات سنی ہے؟ کہتے جی نہیں. میں نے کہا وہ کیا کرتا ہے؟ کہتے آیت کا نمبر بیان کر کے ترجمہ پڑھتا ہے. میں نے کہا جب ترجمہ کرتا ہے آیت کیوں نہیں پڑھتا؟ کہتے حافظ نہیں ہوگا. میں نے کہا چلو نہیں ہوگا، اوپر دیکھ کے پڑھ لے. کہتے شاید اوپر دیکھ کے نہ پڑھو. تو میں نے کہا عالم کیسا ہے؟ نہیں سمجھا؟ جو قرآن کے الفاظ بھی نہیں پڑھ سکتا مجھے بتاؤ عالم کیسے ہوا؟ میں نے کہا عالم ماننا مشکل ہے، تو بڑا عالم کہتا ہے. کہتے ہیں پھر بھی اس کی تحقیقات تو بہت ہے. میں نے کہا تحقیقات میں پیش کرتا ہوں ذاکر نائک کی، عمل اس پہ تو کرنا. کہتا ہے وہ کیسے؟ میں نے کہا ذاکر نائک سے بندہ مسئلہ پوچھتا ہے کہ جی مچھلی تو کھاتے ہیں لیکن کچرے مینڈل کا کیا حکم ہے؟ ذاکر نائک نے کہا قرآن کریم کے لحمن طریہ، گوشت فریش ہونا چاہیے، خواہ مچھلی کا ہو خواہ مینڈل کا ہو. میں نے کہا بناؤ تو آپ کھاؤ. اب کراہت، میں نے کہا کراہت کس بات کی؟ تحقیق ہے اس کی، کرو اس میں عمل. اب چپ ہو گیا. میں نے کہا مجھے بتا ایک مرد کی 4 بیویاں ہوں، یہ بے حیائی کی بات ہے یا حیا کی؟ مجھے کہتے ہیں حیا کی. میں نے کہا عورت کے 2 مرد ہوں پھر؟ کہتے یہ بے حیائی کی ہے. میں نے کہا ذاکر نائک کا نظریہ پیش کرو. کہتے یہ کریں. میں نے کہا اسلام میں حقوق نسواں ذاکر نائک کی کتاب ہے. ایک لڑکی نے مسئلہ پوچھا مرد فوت ہو کے جنت میں جائے گا کیا ملے گا؟ ذاکر نائک کہتے ہیں جنت کی بنی عورت ملے گی جسے حور کہتے ہیں. اس لڑکی نے پوچھا عورت جنت میں جائے گی کیا ملے گا؟ کہتے ہیں جنت کا بنا مرد ملے گا جسے حور کہتے ہیں. جسے کیا کہتے ہیں؟ آپ بتاؤ آپ شادی شدہ جنت میں جائیں آپ کو حوریں ملیں، یہ بات تو سمجھ آتی ہے. آپ کی بیوی جنت میں جائے اس کو آپ بھی ملیں، شاید حورا بھی ملے، آپ برداشت کریں گے؟ ذاکر نائک کہتے ہیں ملے گا. پھر ایسا کمپیوٹر ہے آپ اس کی دلیل دیں گے تو سن کر چلنا، سن کر. ذاکر نائک نے دلیل کیا دی؟ کہتے ہیں حور احور کی جمع ہے. حور کس کی جمع ہے؟ فور افر کی جمع ہے. کہتے ہیں حور احور کی جمع ہے اور احور افر کا وزن عام ہے جو مؤنث مذکر سب کے لیے استعمال ہوتا ہے. مجھے بتاؤ یہ حور احور کی جمع ہے یا حور حورا کی جمع ہے؟ فولا کی جمع ہے. ہاں افر کی تو نہیں ہے. یہ ذاکر نائک لغت بیان کر رہا ہے. چلو لغت ختم ہوگی، اب قرآن شروع ہوا. کہتے ہیں قرآن کریم میں ہے وَكَذَلِكَ زَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، یا اللہ نے حور کو عام بیان کیا ہے جو مؤنث مذکر سب کو شامل ہے. میں نے کہا حورن کو تو عام بیان کیا ہوگا، یہ ہم کو بھی عام بیان کیا. نہیں سمجھ
زوجناہم، ہم کا نکاح جس حور سے ہوگا وہ مؤنث ہوگی یا مذکر ہوگی؟ کہتے ہیں عام ہے، حور بالکل عام ہے، مذکر مؤنث دونوں کو کہتے ہیں۔ دلیل کہتے ہیں قرآن کریم میں ہے حور مقصورات فی الخیام، دیکھو عام ہے۔ میں نے کہا حور کسی بھی مقصورات ہو ہے، یہ خیمے بند مرد ہوتا ہے عورت ہوتی ہے، پردے میں کس کو رکھنا ہے؟ کہتے ہیں عام ہے۔ اس کا علم دیکھا، یہ داخل ہے کہ علم چلتا ہے۔ عورت ووٹ کاسٹ کر سکتی ہے؟ کہا جی بالکل، اس پر بحث نہیں، عورت ووٹ دے سکتی ہے نہیں۔ ذاکر نائک کی دلیل سنو، کہتے ہیں بالکل قرآن کی سورہ ممتحنہ آیت نمبر 8 وہ گنتی کرتا ہے، وہ کہتے ہیں بہت بڑا مولوی ہے۔ کہا جی یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یباینک، کہتے ہیں اس دور میں عورتیں آتی اور حضور کے ہاتھ پر بیعت کر دی، جسے ہم ووٹ کہتے ہیں، اس دور میں اس کو بیعت کہتے تھے۔ دیکھو قرآن سے ثابت ہے کہ ووٹیں حضور کے دور میں ہوتی تھی، قرآن بتا رہا ہے۔ اب بتاؤ یہ کس قدر الہاد اور بے دینی کی باتیں ہیں، لیکن نہیں پتا کیونکہ میڈیا میں آ گیا، دنیا نے سن لیا۔ اگر ہم میڈیا پر آ جاتے تو نظریات بدل جاتے کہ نہیں بدلتے؟ اور ہم نے الحمدللہ جس حد تک ہمارے بس میں ہے ہم نے اس پر کوشش کی ہے۔ آپ حضرات جائیں نیٹ پہ کھولیں anamedia.com، یہ آج بیان ریکارڈ ہو رہا ہے نا، ابھی بیان، آج کا بیان انشاءاللہ اب ہفتے بعد نیٹ کھولیں گے تو نیٹ پہ موجود ہوگا۔ 2 دن تو مجھے جانے میں لگنے ہیں نا، یہاں تو بجلی نہیں کہ میں یہاں سے اپلوڈ کر دوں اور لاہور اس کو ترتیب بنا کے فوراً چڑھا دیں۔ ہمارے پنجاب میں آج بیان کیا شام نیٹ پہ ہوتا ہے، آج بیان کیا 6 دن بعد آپ کی طرف کا بیان انشاءاللہ نیٹ پر اپلوڈ ہوگا، چاہے تو یوٹیوب میں دیکھ لیں، گوگل میں ریاض گھومے کے یہاں کی سرچ کریں تب دیکھ لیں، اور چاہے تو anamedia.com پر دیکھیں۔ یہ بیان یہاں پر ہے اور کچھ دن بعد ہزاروں آدمی دنیا میں اس کو دیکھ رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ ہمارے پاس میں ہے، ہم وہ تو محنت کرتے ہیں جہاں تک ہمارے پاس میں ہے، اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق دے۔ لاہور ہم نے اسٹوڈیو تعمیر شروع کر دی ہے، 3 منزلہ مکان اس کو بن گیا ہے، ایک ہی کیمرہ نہیں لاتا آتا ہے، ہمارے پاس مالی وسائل کم ہیں، لیکن ہم نے طے کیا انشاءاللہ اسٹوڈیو بنا کے ریکارڈنگ شروع کریں گے، ڈیٹا جمع ہوگا، چینل کے اللہ پیسے دے کر اعلان کر دیں گے، نہیں ہوگا تو پھر یوٹیوب ٹی وی بنا کے ہم سارے بیانات کو اپلوڈ کریں گے۔ بخاری پوری ہے، مسلم پوری ہے، درس قرآن مکمل ہے، جس حد تک ممکن وہ عام کریں گے۔ آپ بتاؤ میڈیا پر آ کر بھی ہمیں اپنی خدمات کو پیش کرنا چاہیے کہ نہیں؟ آپ کہہ دو کہ نہیں ہم نے پھر بھی کرنی ہے، یہ نہیں کہ آپ کی تائید کریں گے ہم نے کرتی ہے، یہ کوئی موٹے تو نہیں ہے نا، ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ کرے آپ کا ذہن بنے، اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات لمبی کو بات سمجھتا ہوں، توجہ رکھنا۔ میں بتا یہ رہا تھا کہ جیسی دلیل پیش کرے ایسا اس کو جواب پیش کرے، توجہ رکھنا۔ غیر مقلد نے مجھے بیان دیا، کہا جی استاد جی بیان سنو، میں نے کہا سناؤ۔ غیر مقلد کیا ہے؟ ادھر دیکھو، غیر مقلد کہتا ہے کہ سینہ پاک ہے، زیر ناف جگہ ناپاک ہے۔ غیر مقلد کہتا ہے سینہ پاک ہے، زیر ناف جگہ ناپاک ہے۔ پاک جگہ پہ ہاتھ باندھو مسلک اہل حدیث بنتا ہے، ناپاک جگہ پہ ہاتھ باندھو مسلک احناف بنتا ہے۔ دلیل دیکھی، پاک جگہ پہ ہاتھ باندھو تو مسلک اہل حدیث بنتا ہے، ناپاک جگہ پہ ہاتھ باندھو تو مسلک احناف بنتا ہے۔ کہتے دیکھو ہم پاک ہیں، ہمارا مسلک بھی پاک ہے۔ اب عوام میں سے بڑی متاثر ہوتی ہے کہ بہت بڑی بات نہیں ہے، عالم سے پوچھے گا اس کا فن نہیں ہے، مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ مجھے کیسر دی رات کو میں بیان کے اندر تذکرہ کیا، میں نے کہا توجہ رکھو، غیر مقلد کہہ رہا تھا کہ سینہ پاک ہے اور زیر ناف جگہ ناپاک ہے، میں اس کی بات مان کر آگے چلتا ہوں، اس بات کو چھوڑ دیں، ناپاک ہے یا نہیں اس بات کو چھوڑیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھے یا رسول اللہ آدمی شرکت ناپاک ہے؟ فرمایا فقطہ انکان نجسا، فقطہ انکان، میں اس بحث میں آتے ہی میں اس کی بات مان کے کرتا ہوں، مان لیا بھائی۔ میں نے کہا چاہیے بتاؤ، ایک ہے دائیں ہاتھ اور ایک ہے بائیں ہاتھ، ہم بھی دائیں ہاتھ کو بائیں پہ رکھتے ہیں اور غیر مقلد بھی دائیں ہاتھ کو بائیں پہ رکھتا ہے، بات سمجھ آ رہی؟ حنفی دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھتا ہے، غیر مقلد بھی دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ، اختلاف اس میں ہے یہ بائیں ہاتھ کہاں رکھنا ہے، وہ کہتا ہے بائیں ہاتھ سینے پہ رکھنا ہے، ہم نے کہا بائیں ہاتھ ناف کے نیچے رکھنا ہے۔ اختلاف دائیں میں ہے یا بائیں میں ہے؟ بولو، یہ تو سمجھ لو نا، یہ دائیں اور یہ بائیں، اختلاف دائیں میں یا بائیں میں؟ دائیں پر دونوں متفق ہے کہ بائیں پہ رکھنا ہے، وہ کہتا ہے بائیں سینے پہ رکھنا ہے، ہم نے کہا بائیں ناف کے نیچے رکھنا ہے۔ میں نے کہا تم نے کہا تھا کہ سینہ پاک ہے، زیر ناف جگہ ناپاک ہے، میں پوچھتا ہوں یہ بائیں ہاتھ ناپاک جگہ کے لیے بنا تھا، تو نے پاک جگہ پہ رکھا کیوں؟ ٹھیک ہے،
بائیں ہاتھ اس سجے کے لیے روٹی کھانے کے لیے؟ بائیں ہاتھ تو تھا ناپاک جگہ کے لیے، تو نے پاک جگہ پہ رکھا کیوں؟ سوال تیرے اوپر تھا، کرتا ہمارے اوپر ہے۔ اسے کہتے ہیں الٹا چور کو دوار کو ڈانٹے۔ اب کوئی جواب نہیں بننا۔ میں نے کہا جیسا سوال ہو جواب ویسے ہی دو، توجہ رکھنا۔ میں نے کہا نمبر 2 بھائی ایک تو نے شبہ پیش کیا، ہم نے جواب دے دیا، ہم نے تیرے شبہ کو الٹا طور پہ پلٹ دیا۔ میں نے کہا اشکال مجھے بھی ہے، اس کا جواب تم دو۔ تم نے خود کہا کہ یہ زیر ناف جگہ ناپاک ہے اور سینہ پاک ہے، تو پھر میرا سوال یہ ہے، میں تیرے لہجے میں بات کروں گا، اگر پاک داڑھی کو پاک جگہ تک رکھے تو مسلک حناف بنتا ہے، اور پاک داڑھی کو ناپاک جگہ تک لے کر جائیں تو مسلک اہل حدیث بنتا ہے۔ وہی داڑھی کو پاک جگہ تک رکھے تو مسلک حناف بنتا ہے، ناپاک جگہ تک لے کر جائیں تو مسلک اہل حدیث بنتا ہے۔ میں نے کہا پاک جگہ بال تھے، تو ناپاک جگہ پہ کیوں لے کر گیا؟ اس کا جواب تو دے۔ پھر کہتے ہیں بڑی سخت تبدیل ہوئی ہے۔ میں نے کہا سخت کیا ہوئی ہے؟ جیسا تم نے بات کیا ہم نے ویسا سوال کر دی۔ میں نے مثال اس پہ دی ہے کہ جس انداز میں دشمن کا لہجہ ہو اسی انداز میں جواب دے دے۔ وہ قرآن پیش کرتا ہے تو جواب دے، حدیث پیش کرتا ہے جواب حدیث سے دے، ڈکوسلے پیش کرتا ہے ڈکوسلوں کو توڑ دے۔ میں بات یہ سمجھا رہا تھا عقیدہ اہل سنت کے عنوان پہ ہمارا عقیدہ یہ تھا اللہ کی ذات، بولو نا، ہر جگہ پہ، پیغمبر کی ذات مدینہ منورہ میں۔ میں اس پہ جملہ کہنے لگا تھا، جس نے نہیں مانا اس نے خدا کو بھی ہر جگہ پہ نہیں مانا، ملحد بنا ہے، اور جس نے ہر جگہ پہ مانا اس نے نبی کو بھی مانا تو مبتدع بنا ہے۔ اس نے سوال کیے، ہم نے جواب دیے، ملحد تھے ہمارے سوال بھی تھے، وہ جواب دے۔ مبتدع نے سوال کیے، ہم نے جواب دیے، مبتدع سے ہم بھی کہتے ہیں۔ اس پر بھی ایک سوال نوٹ کر لو۔ میں کہتا ہوں تم نے کہا نبی ہر جگہ پہ ہے، پھر ہمارا سوال یہ ہے، کبھی تم کہتے ہو کہ حضور اعلان نبوت کرنے کے لیے پہاڑی کے اوپر گئے تھے، جب وہاں پہ موجود تھے تو پہاڑی پہ گئے کیوں تھے؟ کبھی تم کہتے ہو حضور طائف پہ کی وادی میں دعوت دینے کے لیے گئے تھے، پیغمبر کے پاؤں سے خون نکلا، جب طائف میں پہلے موجود تھے نبی وہاں کیوں گئے تھے؟ تم نے کہا نبی نے ہجرت کی، نبی مکہ سے مدینہ گئے۔ میں نے کہا جب ہر جگہ پہ تھے تو نبی مکہ سے مدینہ کیوں گئے تھے؟ تم نے کہا خیبر اور خندق میں گئے۔ میں نے کہا جب ہر جگہ پہ موجود تھے نبی خیبر خندق اور تبوک میں کیوں گئے تھے؟ پھر میں یوں کہوں گا ہمارے سوال کو بھی جواب ہے، ہمارے سوال کو ذہن نشین کرو۔ میں کہتا ہوں جو ہر جگہ پہ ہوتا ہے وہ آتا اور جاتا نہیں ہے، جو آتا اور جاتا ہے وہ ہر جگہ پہ ہوتا نہیں ہے۔ جو ہر جگہ پہ ہوتا ہے وہ آتا اور جاتا نہیں ہے، اور جو آتا اور جاتا ہے وہ ہر جگہ پہ ہوتا نہیں ہے۔ ایک ہوتا توجہ، چلیے میں تھوڑا سا آگے چلتا ہوں۔ یہ تو میں نے خدا کی ذات کے بارے میں عرض کیا، آگے چلے جب ہم نے کہا پیغمبر کی ذات مدینہ منورہ میں ہے، اس پر پھر بحث چلی ہے۔ ایک اور طبقہ آ گیا، اس نے کہا پیغمبر کے روزے پہ جا کے صلات پڑھو، پیغمبر پھر بھی نہیں سنتے، یہاں کڑک سے پڑھو، پیغمبر تک تب بھی نہیں پہنچتی۔ ایک اور آ گیا، اس نے کہا نہیں اگر پیغمبر کے روزے پہ پڑھو صلات تب بھی وہ سنتے ہیں، یا کڑک میں پڑھو حضور صلات تب بھی سنتے ہیں۔ آگے نا دونوں، ایک نے کہا وہاں جاؤ تب بھی نہیں سنتے، ایک نے کہا یہاں سے پکارو تب بھی سنتے ہیں۔ میں یوں کہوں گا کہ جو بندہ وہاں سے بھی کہ نہیں سنتا اسے ملحد کہتے ہیں، جو کہتا ہے یہاں سے بھی سنتے ہیں اسے مبتدع کہتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت حناف دیوبند کا نظریہ ہے کہ نبی کی قبر پہ صلات پڑھو تو نبی سن لیتے ہیں، اگر دور سے پڑھو تو ملائکہ پہنچا دیتے ہیں، کیونکہ نبی قبر میں زندہ ہے اور مخلوق ہے، مخلوق کی صفت یہ ہے قریب سے بولو تو سن لیتی ہے اور دور سے پکارو تو نہیں سنتی۔ اس لیے ہم نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں زندہ ہے، وہاں پڑھو تو خود سنیں گے، یہاں سے پڑھو تو فرشتے پہنچائیں گے، یہاں سے پڑھو تو فرشتے۔ توجہ رکھنا، اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا نہیں پڑھتے، کہتے ہیں کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا یہاں سے خطاب ہوتا ہے، حضور تو دور ہیں، یہاں سے خطاب بڑے کو دور سے پکارو یہ بے ادبی بنتی ہے، دور سے بڑے کو پکارو تو یہ بے ادبی بنتی ہے۔ کہتے ہیں نماز میں تم پڑھتے ہو السلام علیکم ایھا النبی، اب بھی تم نے دور سے پکارا ہے۔ میں نے کہا نہیں پکارا، کہتا مطلب کیا؟ میں نے کہا نبی عرش
عرش پہ گئے، خدا نے پوچھا کیا لائے ہو؟ کہا تحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ میری زبان اور میرا جسم میرا مال سب تیرے لیے ہے۔ خدا نے جواب دیا السلام علیکم ایھا النبی، میرے پیغمبر میرا سلام تیرے لیے ہے۔ یہ سلام کے لفظ پیغمبر کے نہیں ہے، یہ خدا کے لفظ ہے جو پیغمبر زمین پہ آئے، جو پیغمبر نے نقل کی ہے۔ میں نے کہا بالکل ایسے ہی ہے، قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل، ہم بھی کہتے ہیں خدا نے یا ایھا المزمل کہہ کے نبی کو خطاب کیا ہے، ہم خطاب نہیں کرتے، خدا کے خطاب کو نقل کرتے ہیں۔ یا ایھا المدثر کہہ کے خدا نے نبی کو حکم دیا ہے، ہم حکم نہیں دیتے، خدا کے حکم کو نقل کرتے ہیں۔ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، خدا نے نبی کو خطاب کیا ہے، ہم خطاب نہیں کرتے، نہ خدا کے خطاب کو نقل کرتے ہیں۔ جب ہم نماز میں کہتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی، ہم نبی کو خطاب نہیں کرتے، جو خدا نے عرش پہ کیا تھا اس خطاب کو نقل کرتے ہیں۔ اور جب اذان سے پہلے تو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہتا ہے، جو نبی کو خطاب کرتا ہے، ہم خطاب نہیں کرتے، خدا کے خطاب کو نقل کرتے ہیں۔ دور سے بڑے کو خطاب کرنا اور ہوتا ہے اور بڑے کے خطاب کو نقل کرنا اور ہوتا ہے۔ بڑے کو خطاب کرنا اور ہوتا ہے دور سے، اور بڑے کے خطاب کو نقل کرنا اور ہوتا ہے۔ میں نے کہا شبہ پیش کرو جو ہم سے حل نہ ہو، ادھر وہ آ گیا تو یہ تو کہتے ہیں دور سے، میں نے کہا جو تیری دلیل تھی ہم نے توڑ کے رکھ دی ہے، کوئی ہمارے خلاف دلیل تو پیش کرو۔ اور آج میں بڑے کھل کر یہ بات کہتا ہوں، میرے نبی پیغمبر کریم قبر مبارک میں زندہ ہے، حضور کی قبر پہ صلاۃ و سلام پڑھو، نبی خود سنتے ہیں۔ اگر دور سے پڑھو تو ملائکہ کے ذریعے نبی کو پہنچایا جاتا ہے۔ یہ عقیدہ اہل و سنت والجماعت کا ہے، جس عقیدے کو نہیں رکھتا اہل و سنت نہیں، اہل و بدعت، اہل و سنت نہیں، بلند آواز سے مجھے پتا چلے تو میرے ہو یا میرے نہیں ہو، ڈرنا مجھے چاہیے، ڈرتے تم ہو، ہم نہیں ڈرتے، ڈر جانا چاہیے، نہ نہیں ڈرتے۔ جو نبی پاک کو قبر میں زندہ نہ مانے وہ کون؟ بولو نا وہ کون؟ بلند آواز سے کون؟ مماتیت کا عقیدہ اتباع ہے بدعت، پنجیریت کا اتباع ہے بدعت۔ میں نام لے کر اس لیے کہتا ہوں درمیان میں الجھن نہ رہ جائے، تمہیں شک نہ رہ جائے مولانا نے کس کے بارے میں بات کی ہے، بات تو کھلی ہونی چاہیے نا، یہ پتہ چلے یہ عقیدہ کس کا ہے، یہ کس کا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے اللہ کے نبی قبر میں، بولو اللہ کے نبی قبر میں، وہاں درود پڑھو فرشتے خود سنتے ہیں، اور یہاں پڑھو تو ملائکہ پہنچاتے ہیں۔ میں کہہ رہا تھا جو اس نے کہا ہر جگہ پہ ہے اس نے نبی کو بھی مانا، اور جس نے کہا ہر جگہ پہ نہیں ہے اس نے خدا کو بھی نہیں مانا۔ جس نے کہا حضور سنتے ہیں اس نے دور سے بھی کہا، اور جس نے کہا نہیں سنتے وہ قریب سے بھی نہیں مانتا۔ دیوبند کا مسلک اعتدال والا ہے، ہم کہتے ہیں قریب جاؤ تو سن ہوتے ہیں، اور دور سے پڑھو ملائکہ پہنچا دیتے ہیں، دور سے پڑھو تو ملائکہ۔ رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض مولانا محمد امین اکاڑوی اللہ ان کی قبر پہ کرو رحمت نازل فرمائے، عالم بھی بہت بڑے تھے لیکن ذریعہ معاش کے طور پہ سکول پڑھاتے تھے، یہ عیب نہیں تھا، تقریریں مفت کرتے، تنخواہ سکول سے لیتے، تمہاری طرح تقریریں نہیں بیچتے تھے، نہیں سمجھتے؟ تو دین بیچتا ہے اور اعتراض اکاڑوی پہ کرتا ہے کہ یہ سکول ماسٹر تھا۔ میں نے کہا وہ سکول سے تنخواہ لیتے اور دین مفت بیان کرتے تھے، وہ بطور پیشے کے رکھا تھا، یہ کوئی عیب کی بات تو نہیں ہے۔ ہیڈ ماسٹر کو ایک سکول ٹیچر نے شکایت لگائی، کہا جی مولانا امین اکاڑوی یہ سنی نہیں ہے وہابی ہے۔ مولانا ہیڈ ماسٹر کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ سکول ٹیچر یہ کہتا ہے، کہا یہ جھوٹ بولتا ہے، میں تو پکا سنی ہوں۔ انہوں نے کہا تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ انہوں نے کہا حضور پہ درود نہیں پڑھتا۔ مولانا فرمایا جھوٹ بولتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انہوں نے کہا تو کہتے ہیں درود نہیں پڑھتا، یہ تو درود مانتا بھی ہے پڑھتا بھی ہے۔ انہوں نے کہا سر جی کھڑے ہو کر بیٹھ کر پڑھتا ہے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھتا۔ پر میں بالکل جھوٹ بولتا ہے، میں جب عام نماز پڑھو تو درود بیٹھ کے پڑھتا ہوں، اور جب نماز جنازہ پڑھو درود کھڑے ہو کر پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا بتا، کہا نہیں سر جی یہ اللہم صلی علی محمد نے پڑھتا ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ نہیں پڑھتا۔ مولانا فرمایا بالکل یہ جھوٹ بولتا ہے، جب میں اکاڑا میں ہوتا ہوں اللہم صلی علی محمد نے پڑھتا ہوں، جب نبی کے روزے پر ہوتا ہوں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ بولے گا تو کہتا ہے نہیں پڑھتا، یہ تو سارے درود مانتا ہے۔ مولانا فرمایا اصل بات ہماری بات لوگ پوری نقل نہیں کرتے، اور دیوبندیت کے نظریے کو بعض رات کو اندیشوں کی وجہ سے بدنامی ملی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو عقیدہ اہل سنت والجماعت پہ کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں نے صرف 2 عقیدے بیان کیے ہیں، وہ بھی بہت دلائل کے ساتھ نہیں، کچھ دلائل کچھ ان کے شبہات کے ازالہ کیا ہے۔ نمبر 1 اللہ کی ذات، بولو اللہ کی ذات
سے عرش پہ، نہ نبی ہر جگہ پہ، خدا ہر جگہ پہ، نبی مدینہ میں، فیض ہر جگہ پہ۔ نمبر 2 عقیدہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں زندہ ہے، حضور کی قبر پہ جا کے سلام پڑھو تو خود سنتے ہیں، اور دور سے پڑھو تو ملائکہ پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو عقیدہ اہل سنت والجماعت پہ کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، ابھی توجہ رکھیں، میری آپ سے گزارش ہے، نمبر 1 جو غیر علماء ہیں ان کے لیے ہم نے ہر انگریزی ماہ کی پہلے جمعرات، جمعہ ہفتہ 3 دن کا کورس رکھا ہے۔ آپ یہاں سے رائے والی گاڑی پر بیٹھیں، جب سرگودا کلاس ہوگا 10 کلومیٹر آگے بالکل مین روڈ کے اوپر مرکز اہل سنت والجماعت 87 جنوبی ہمارا ادارہ ہے، بہت بڑا بورڈ لگا ہوگا۔ جب سرگودا 10 کلومیٹر باہر نکل جائیں، آپ کے لیے تو سرگودا جانا بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ غیر علماء کے لیے ہر انگریزی ماہ کی پہلے جمعرات میں 3 دن، جمعرات مغرب کو پہنچے، جمعہ ہفتہ اور اپنا بستر ساتھ لے کر پہنچے۔ میں جماعت والے سے کہتا ہوں ہم آپ کا ماہانہ سروزہ مانتے ہیں، تم ہمارا زندگی والا سروزہ تو مانو نا، ماننا چاہیے کہ نہیں؟ یہ دونوں کا معاملے کرنا ہے نا۔ جماعت والے ایمان پلاتے ہیں، ہم ایمان کو بچاتے ہیں، وہ امال پلاتے ہیں، ہم امال کو بچاتے ہیں۔ امت کو ایمان امال پلانا بھی ہے اور امت کے ایمان اور امال کو بچانا بھی ہے، یہ 2 طریقے الگ الگ نہیں ہیں۔ ایمان امال پلاتے ہیں فضائل سے اور ایمان امال بچاتے ہیں دلائل سے۔ فضائل والا کام ان کے ذمہ، دلائل والا کام، تو یہ اتحاد کی بات ہے، اختلاف کی بات ہے۔ اس لیے ہماری جماعت کا نام کیا ہے؟ اتحاد اہل سنت والجماعت۔ اتحاد کبھی ساتھ کہتے ہیں اہل سنت، میں نے کہا نا، جمعیت اہل سنت، تبلیغی جماعت اہل سنت، وفاق المدارس اہل سنت، یہ سب اہل سنت ہیں، اور ان سب کا دفاع اتحاد اہل سنت ہے۔ جمعیت میں اشکال ہوتے ہیں، میں جواب دیتا ہوں، آپ نے میرے بیان سنے نہیں ہے۔ میں کبھی جمعیت والے سے کہتا ہوں میں تمہارا وکیل بلا وکیل ہوں، کبھی آپ نے مجھے اپنے جلسوں پر نہیں بلایا، اور میں ہر جلسے پہ دفاع کرتا ہوں۔ تبلیغی جماعت کو وکیل بلا وکیل، ہر جگہ پہ دفاع۔ جب ہمارا کام ہے تو ہم کیوں نہ دفاع کریں؟ ہم کو وکیل پیسے والے تو نہیں کہ ہمارا پیش ہے پیسے دو اور دفاع کرا اور نہ دو نہیں آتے، وہ تو معاملہ ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو آخرت کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور طلباء سے ہماری گزارش ہے کہ شعبان میں وفاق المدارس کے امتحان جمعرات کو ختم ہوگا، ہفتے کو صبح 7 بجے 8 بجے انشاءاللہ ہمارا کورس شروع ہو جائے گا۔ 15 روزہ دورہ تحقیق المسائل، مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا۔ تو طلباء ارادہ فرماتے ہیں بھی انشاءاللہ، اور وہ طلباء جو دورہ حدیث میں ہیں یا وہ جو تخصص میں ہیں تو یا بعض فضلہ ہوں، ان کے لیے ہم نے تخصص 1 سال کا رکھا ہے، شوال تا رمضان، اس میں پورا قرآن الحمد سے لے کر بناس تک الحمدللہ ترجمہ تفسیر پڑھاتے ہیں، اصول حدیث پڑھاتے ہیں، اصول جرح تعدیل پڑھاتے ہیں، اصول مناظرہ پڑھاتے ہیں، القواعد سے عقائد کے نام پہ عقائد کی بحث پڑھاتے ہیں، اختلافی مسائل پڑھاتے ہیں، خطابت سکھاتے ہیں، مناظرہ سکھاتے ہیں، اگر ذوق ہو تو لکھنے کا طریقہ سکھاتے ہیں۔ اس سے زیادہ ہم 1 سال میں بتاؤ، اس سے زیادہ ہم 1 سال میں کچھ نہیں سکھا سکتے نا، تو آپ ذرا ارادہ فرماتے ہیں بھی انشاءاللہ ہم سب کو اللہ اس پر توفیق عطا فرمائے، اور جو حضرات جب تک وہاں نہ جا سکے ان کے لیے ہمارا لٹریچر موجود ہے۔ میں طلباء سے گزارش کروں گا علماء سے اپنے آپ رسالے لگوائیں۔ بھائی ناصر امین صاحب 1 سال ہمارے پاس لگایا بھی ہے، ہمارے نمائندے بھی ہیں۔ آپ رسالہ فقیہ مانا ہے، قافلہ اجتماعی رسالہ ہے، خواتین کے لیے بنا دے اہل سنت ہے، 3 رسالے الگ الگ ہے، خواتین کا الگ ہے، مردوں کا معنی الگ ہے۔ اگر ٹکر والا ہو تو قافلہ کا مثبت چاہیے تو پھر میں نے 3 رسالہ عرض کر دیا ہے فقیہ والا، اس کو رکھ لیں، اس کو لگوائیں۔ اور ہر عنوان میں پوسٹر، جیسے ہماری مسجد ہے، ہماری خیال سے ہر مسجد میں فریم کرا کے باقاعدہ پوسٹر لگاؤ، آمین آہستہ کرنے کے دلائل، رفع دہن نہ کرنے کے دلائل، ترک قرات خلف امام کے دلائل، 20 رکعت تراویح، ایک مسئلے کے پوسٹر 15 پوسٹر آگے ہیں، ان کی باری مکمل ہوگی۔ اب انشاءاللہ اگلا اہل بدعت کی باری ہے، عقیدہ حیات نبی پہ دلائل پورا پوسٹر ہے موجود ہے، عقائد اہل سنت والجماعت کو نمائیں پہ مستقل پوسٹر ہے، اس کو پوسٹر الگ ہے، اور پاکٹ سائز کتابچہ الگ ہے۔ پاکٹ سائز کتابچہ چھپا ہوا نہیں تھا، ہم نہیں لائے، لیکن عقائد اہل سنت والجماعت کے نام پہ جس پہ شیخ صفدار صاحب نے دستخط فرمائے، مفتی عبدالستار صاحب نے فرمائے، نفیس شاہ حسینی صاحب نے فرمائے، مولانا عبدالجانی صاحب نے فرمائے، ان سے دستخط کروانے کے بعد میں نے اس کو چھاپا تھا تاکہ ایسا نہ ہو کہ میری تحقیق کوئی نہ سمجھے یہ ہمارے قابل کی تحقیقات ہیں۔ باقی یہ کتاب ہے فرقہ اہل حدیث پاک و ہند کا تحقیقی جائزہ، آپ اس کو رکھیں۔ فرقہ بریلویت پاک و ہند کا تحقیقی جائزہ، اس کو رکھیں۔ اور ہم قریب انشاءاللہ فروری میں کتاب آ جائے گی فرقہ جماعت المسلمین پاک و ہند کا تحقیقی جائزہ۔ اس کے بعد کام شروع ہے فرقہ مماتیت پاکستان کا تحقیقی جائزہ۔ یہ پاک و ہند نہیں، صرف پاکستان کے ہیں، ہندوستان میں کا وجود ہی نہیں، یہ مصیبت ہمارے لیے کھڑی ہوئی ہے، وہاں ہندوستان میں کوئی فتنہ نہیں ہے۔
اور 5ویں کتاب انشاءاللہ 2-4 مہینے بعد شروع ہو جائے گی، فرقہ مودودیت پر توحید کا تحقیقی جائزہ انشاءاللہ مفصل اس پہ پوری کتاب آئے گی، تاریخ، نظریات، فہمی مسائل، آپ کا دل خوش ہو جائے گا دیکھ کے انشاءاللہ۔ ہماری یہ کتاب دیکھیں گے فرقہ حدیث پاک توحید ابھی ہندوستان دارالعلوم دیوبند سے شبان میں 4,500 کی تعداد میں چھپوا کے مفت کو نظرات تقسیم کرائے، آپ دیکھیں گے نا پھر آپ کو اندازہ ہوگا۔ پھر ہماری کتاب ہے نماز اہل سنت والجماعت، کتاب کا نام کیا ہے؟ نماز اہل سنت والجماعت۔ وہ میرے پاس چونکہ بہت کم تھی اس لیے بہت ہی کم ہوگی، شروع سے لے کے نماز کے آخر تک ہر مسئلے پر حدیث۔ اور یہ میں جب حرم گیا تو مولانا مکی حجازی کو درس حرم نے فرمایا، یہ ان کی پیشکش پر میں نے کتاب لکھی، انہوں نے فرمایا کتاب ایسے لکھو کہ شروع سے آخر تک ہر مسئلے پر حدیث ہو، جو سلفیت کرو بیس کو توڑو۔ الحمدللہ وہ کتاب بھی آ گئی، ہمارا تصنیفی تحریری سب کام جاری ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تمام امور میں برکت عطا فرمائیں، اللہ قبول فرمائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر کیوں کہتے ہیں؟ بکر کا معنی ہوتا ہے پہل کرنا، ابو کا معنی ہوتا ہے والا، ابو بکر کا معنی ہوتا ہے پہل کرنے والا۔ ہر معاملے میں صدیق نے پہل کی ہے، اس لیے ابو بکر کہتے ہیں۔ جو درخت پہ پہلا پھل ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ بکور۔ پہلے پھل کو کیا کہتے ہیں؟ بکور۔ اور دوسری مثال آپ روزانہ پڑھتے ہیں باقی صحیح بات، اس کو جس کی ضرورت تھی۔ تو بکر کا تھا پہل، اور ابو بکر کا معنی پہل والا، ہر کام میں پہل کیا، اس لیے ابو بکر کہتے ہیں۔ مودودی اہل سنت ہے یا نہیں؟ مودودی ملحد ہے اور مبتدی بھی ہے، بعض مسائل کا انکار کیا، بعض کا اضافہ کیا، مبتدی سے بڑھ کر بھی ملحد ہے۔ ملحدین سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ میں یہ آپ سے گزارش کروں گا ان ملحدین کو ہمارے اکابر کبھی وقتی ضرورت کے تحت استعمال کر کے ساتھ رکھ لیں تو اپنے اکابر کو نہ گالی دیں۔ میری بات سمجھ؟ مودودی ملحدین ہے، لیکن کبھی ہمارے مشائخ وقتی ضرورت کے ساتھ ملا لیں نا، اپنوں خلاف بولنا شروع کر دیا کرو۔ انگریز کو نکالنے کے لیے شیخ الہند نے ہندوستان کی کانگریس کو ساتھ ملایا تھا کہ وہ ہندو تھے نا، تو ملانے سے مسلمان تھوڑی ہو گئے، نہ وہ مسلمان ہے نہ شیخ الہند پر کوئی اعتراض ہے، نہ یہ ٹھیک ہوگا نہ ہمیں اپنے قابل کے اوپر کوئی اعتراض ہوگا۔ ان کو درمیان سے گھسیٹو، اپنے مشائخ کو کچھ نہ ہو۔ مجھے ایک ساتھی ایک خطبہ کہنے لگا، آپ پہلے دوسرے خلاف بہت بولتے ہیں، مماتی خلاف بہت بولتے ہیں، بریلی خلاف بہت بولتے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب نے اتحاد کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح بن کر مکہ گئے تو فرمایا فلاں فلاں کو قتل کر، تو کہا تھا نا عبداللہ بن خطل تھا، وہ پردہ کعبے کا پکڑ کے لٹکا ہوا تھا، اور ضرورت پردہ فرمایا اس کو وہی مار دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاف کعبہ کو کچھ نہیں کہا، اندر سے اس کو نکالا ہے۔ میں نے کہا مولانا فضل الرحمان سے پستال کچھ نہیں کہے گے، جو نیچے چھپے ہیں ان کو نکال دیں۔ تو بات بجائی ہمارے نام علمی کی وجہ سے اپنے قابل کی دستار پہ حملہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا دشمن ان دستار میں جو چھپتا ہے نا، ان کا جبہ مقدس ہے، دشمن اندر رکھتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہماری پالیسیاں اگر آپ سے نشید فرما دیں کبھی بھی اختلاف نہیں، کبھی وہ ہماری سیاسی ضرورتیں ہیں، ان سیاسی ضرورتوں مطابق کو استعمال کرنا وہ ہمارے قابل کی پالیسیاں ہیں۔ ہمارے حضرات ان کو دیتے کچھ نہیں ہے، ان کو ساتھ ملا کر دیتے بہت کچھ ہے۔ ایسے اتحاد جس میں کچھ دیں وہ تو نقصان دہ ہے، اتحاد کر کے کچھ لے رہے تو یہ بات اور ہوتی ہے۔ میری بات سمجھ گئے نا؟ ہاں، اس پر آپ نے کبھی بھی رائے کرنا، مشاہد کے خلاف نہ بولا کرو۔ بعض لوگ کہتے ہیں ذاکر نہ کہ اصولی مباحث سے بات کریں تو اچھی اختیار درست کرے۔ میں نے گزارش کر دی ہے، عموماً بات یہ ہے کہ تقابل ادیان پر بات کریں تو سن لیا کریں، اور جب وہ مفتی بن کے مسئلہ پیش کرے تو اس کی بات میں سنا کریں، یہ عمومی بات ہے۔ لیکن تقابل ادیان پر بڑی غلطیاں کرتا ہے جس پر عام آدمی کی توجہ نہیں جاتی۔ ہم کہتے ہیں اس کو سننے کی ضرورت ہی کیا ہے، اور اگر ہمارا چینل بن جائے گا تو لوگ ہمیں سنیں گے۔ تو آپ یہ دعا کرو اللہ ہمیں اسباب عطا فرمائے اور ہم اپنا کام شروع کر دیں۔ میں آپ سے فنڈ نہیں مانگتا، آپ دعا کر سکتے ہو، بس دعائیں شروع کرو، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ برائے مہربانی کی ایک کاغذ اس کو آگے پہنچا، تم رکا لے کر دیکھتے ہو پوری کتاب لکھ دیتے ہو۔ مودودی کے بارے میں خلاصہ عرض کر دیا، گمراہ ہے، ملحد ہے، اس کی کتابوں کو پڑھنا جائز نہیں، نہ پڑھے۔ وہ بندہ پڑھے جس نے اس کے خلاف کام کرنا ہے، عقیدت کے لیے نہ پڑھے۔ مذاہب اربعہ کے 4 امام ہیں، یہ کیسے بنے؟ حالانکہ مجتہدین اور بھی تھے، مجتہدین اور بھی تھے، لیکن ان کے اجتہاد کو اللہ نے مقبولیت سے نوازا اور دنیا میں چلا دیا ہے۔ باقی اجتہادات مجتہدین کے آگے چل نہیں سکے، یہ اللہ نے چلا دیا، ہم نے 4 کو لے لیے، باقی جو نہیں چلے اس کو ہم نے بھی چھوڑ دیے۔ پولیو بچوں کو پلانا کیسا ہے؟ میں تو اپنے بچوں کو پلاتا ہوں، آپ پلائیں یا آپ نہ پلائیں، میں فتویٰ نہیں دیتا، میں اپنا عمل ہوتا ہوں، میں ملاتا ہوں۔ اصل میں بہت سارے معاملات ایسے جس میں ہم بعض بحث برائے بحث نیا ایشو کھڑا کر دیتے ہیں، کچھ نئے ایشو تھوڑے سے کنٹرول کیا کریں، کچھ ایشوز کو کنٹرول کیا کریں، اس کو اتنی جنگ لڑیں جتنی ہم لڑ سکتے ہیں، اور جو نہ لڑ سکتے اس میں خاموشی بہتر ہوتی ہے۔ کہ اللہ ہم سب کو بات سننے کی توفیق دے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول و علی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو دور فرما، عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ جن حضرات نے اجتماع کا اہتمام کیا ان کو شیعہ نشان اجر عظیم عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے اکابر کی حفاظت فرما، ہمارے مشائخ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کو امن اور ایمان کا گہوارہ بنا دے، ہم سب کا خاتمہ اہتمام فرما۔ قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں شفاعت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ اجمعین برحمتک یا